ناول چلو ہم ساتھ چلتے ہیں، رائٹر سائمہ اکرم چودھری۔ آخر یہ چیز کیا ہے بسمہ خالد؟ احیان نے جھنجھلا کر ہاتھ میں پکڑا پیپر ویٹ میز پر رکھا اور اپنے بزنس پارٹنر عماد کو دیکھا جو پریشانی کی کیفیت میں اپنی ناپسندیدہ بلیک کافی کا دوسرا کپ پی رہا تھا اور اسے ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ وہ خاصی پہنچی ہوئی چیز ہے، یہ نہ چیز لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ عماد نے طنزیہ لہجے میں کہہ کر لمبا سانس لیا اور اضطراری کیفیت میں اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے سہلانے لگا۔ احیان نے کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے بزنس پارٹنر کو دیکھا جس نے اتنی ایمرجنسی نافذ کی تھی کہ اسے اپنا 6 مہینوں کا امریکہ کا ٹرپ مختصر کر کے 3 ماہ میں واپس آنا پڑا۔ دونوں نے نیا نیا ہی بزنس اسٹارٹ کیا تھا۔ یار کچھ تو بتاؤ، آخر پتہ تو چلے اس محترمہ کے بارے میں۔ احیان کو اب عماد پر غصہ آنے لگا۔ نیکسٹ پیشی پر عدالت میں جا کر دیکھ لینا۔ قد تو اس کا 5.5 فٹ لیکن زبان پوری 6 فٹ لمبی ہے اور جب شالیمار ایکسپریس کی طرح چلتی ہے تو کہیں انجن بھی فیل نہیں ہوتا اس کمبخت کا۔ عماد اپنے مخالف پارٹی کی وکیل پر بری طرح تپا ہوا تھا۔ تو تم بھی کوئی ڈھنگ کا وکیل کر لیتے۔ احیان نے منہ بنا کر مشورہ دیا۔ تم نے اس مکار لڑکی کی کینچی کی طرح چلتی زبان نہیں دیکھی، اپنے اچھے خاصے گھاگ وکیل کو کمرہ عدالت میں انگلیوں پر نچا رہی ہے۔ عماد جل کر بولا، اچھا گگو گھوڑا ڈھونڈا ہے تم نے جو فوراً ناچنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ احیان کو عماد کے وکیل پر غصہ آیا۔ یار قصور اس بیچارے کا نہیں ہے، وہ آتی ہی اتنی تیاری کے ساتھ ہے۔ عماد نے اپنے وکیل کی سائڈ لی۔ تو تم نے ایسا نالائق وکیل ہائر ہی کیوں کیا جو منہ اٹھا کر بغیر تیاری کے اپنا مذاق بنوانے آ جاتا ہے؟ احیان کے پاس بھی ہر بات کا جواب تھا۔ تو ٹھیک ہے تم ڈھونڈ لو، خود تو امریکہ جا کر بیٹھ گئے۔ عماد غصے میں بلیک کافی کا تیسرا کپ بنانے لگا۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، کروڑوں کا معاملہ ہے یار، ڈیڈی تو قتل کر دیں گے مجھے۔ احیان کو اور خوف لاحق ہوا، اور میرے پاپا تو ڈی چوک میں کھڑا کر کے ڈائریکٹ پھانسی دیں گے مجھے۔ عماد جھنجھلا کر کھڑا ہوا۔ کتنا منع کیا تھا ڈیڈی نے علیحدہ بزنس کرنے سے۔ احیان کو ساری چیزیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ اور مجھے تو پاپا نے کہا تھا انشاءاللہ روتے ہوئے واپس آؤ گے۔ عماد اب باقاعدہ آفس میں ٹہلنے لگا۔ معاف کرنا یار، تمہارے پاپا کی زبان خاصی کالی واقع ہوئی ہے۔ احیان نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو چڑھایا۔ تمہارے ڈیڈی کی زبان سے جتنے پھول جھڑتے ہیں وہ بھی دیکھ رکھے ہیں میں نے۔ عماد نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا جو رات ہی پاکستان پہنچا تھا۔ احیان نے اس کا طنز تحمل سے برداشت کیا اور قدرے سنجیدگی سے پوچھا، نیکسٹ پیشی کب ہے؟ نیکسٹ منڈے، لیکن میں ہرگز نہیں جاؤں گا اپنا خون جلانے۔ عماد پریشانی کے عالم میں ایک دفعہ پھر سیٹ پر بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ تم لوگوں کو ضرورت ہی کیا تھی اپنی فیکٹری کے لیے وہ متنازع زمین خریدنے کی؟ اس دن وہ شام کو اپنا غم غلط کرنے داجی کی اسٹڈی میں پہنچ گیا، جنہوں نے سارا قصہ سننے کے بعد آرام سے اپنا سگار سلگایا۔ لیکن اس سے زیادہ تو احیان غصے سے سلگ اٹھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے اس زمین پر سارے وارثوں کے بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے تھے اور ہم حاضری رجسٹر اٹھا کر 1 بائی 1 سب کی اٹینڈنس لگاتے اور پھر آگے کارروائی کرتے۔ وہ جل کر کھڑا ہوا اور اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ٹہلنے لگا۔ داجی نے مسکرا کر اپنے سب سے لاڈلے اور چھوٹے پوتے کو دیکھا جس کا بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری کے بعد پہلا تجربہ ہی خاصا تلخ واقع ہوا تھا، اس لیے تو اسے آج کل بات بے بات غصہ آ رہا تھا۔ پھر بھی یہ آہستہ آہستہ اس زمین کے اتنے وارث کہاں سے اگنے لگے؟ داجی نے اینک کا شیشہ صاف کرتے ہوئے اسے مزید چڑھایا۔ ہمیں تو خود تب پتہ چلا جب باقی وارثوں نے کیس کیا ہمارے اوپر۔ اس نے منہ بنا کر مزید کہا، دن میں تارے دکھا دیے ہیں انہوں نے ہمیں۔ اب اس مسئلے کا کوئی حل؟ داجی کو تشویش لاحق ہوئی۔ جو بھی حل نکالتے ہیں وہ فسادی لڑکی 1 منٹ میں اس کے بخیے ادھیڑ دیتی ہے۔ احیان تب کر بولا، کون لڑکی؟ داجی حیران ہوئے۔ مخالف پارٹی کی وکیل محترمہ بسمہ خالد مغل صاحبہ۔ احیان نے ایسے چبا چبا کر اس کا نام دہرایا جیسے حقیقت میں اسے دانتوں تلے چبا رہا ہو۔ بسمہ خالد مغل؟ داجی بری طرح چونکے۔ فاروق ایسوسی ایٹس کے چیمبر میں بیٹھتی ہے نا؟ آپ کیسے جانتے ہیں؟ احیان کو حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ اسے علم تھا پچھلے 10 سال سے داجی بزنس سے بالکل کٹ کر گھر تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ وہی ہے۔ داجی کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں 100% وہی ہے، موسٹ جونیئر لیکن حد درجہ شارپ۔ تم ملے ہو اس سے؟ نہیں۔ تو جاؤ، جا کر ملو اس سے اور کہنا شاہ جی نے بھیجا ہے۔ داجی کی بات پر اس نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ آگے سے اس نے پوچھ لیا کہ کون شاہ جی؟ نہیں پوچھے گی۔ داجی اب کھل کر مسکرا رہے تھے۔ احیان کو ان کی ذہنی حالت پر کچھ شک ہوا۔ ایک لفظ بھی نہیں پوچھے گی۔ داجی کی بات پر وہ مزید مشکوک ہوا۔
کوئی خفیہ شادی وادی تو نہیں کر رکھی آپ نے؟ اس کے شکی لہجے پر داجی بے اختیار ہنسے۔ گدھے، اس کی عمر 24-25 سال ہوگی اور میری سب سے بڑی پوتی امارا اس وقت 30 سال کی ہے، لیکن وہ شش و پنج کا شکار ہوا۔ تمہارا پرابلم حل ہو جائے گا، 100% گارنٹی ہے۔ داجی نے اسے مزید لالچ دیا۔ اماد بتا رہا تھا بہت اصول پسند ہے، احیان نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ کہا نا کچھ نہیں کہے گی۔ داجی اب پرسکون تھے۔ پھنسوا مت دیجیے گا کسی چکر میں۔ اس کا دل تو نہیں مان رہا تھا، لیکن معاملہ کروڑوں کا تھا، اس لیے اپنے دل کو ایک سائڈ پر بٹھا کر سوچنا ہی پڑا۔ اس کے داجی سید مجتبیٰ علی شاہ کے 2 بیٹے سجاد علی اور مراد علی تھے۔ بڑے بیٹے سجاد علی کی صرف ایک بیٹی امارہ تھی، جو شادی کے بعد لاہور میں مقیم تھی، جبکہ چھوٹے بیٹے مراد علی کے 3 بیٹے حمزہ، بلال اور احیان تھے، جن میں حمزہ اور بلال شادی شدہ اور باپ کے ساتھ بزنس میں مکمل ہاتھ بٹا رہے تھے۔ لیکن احیان کو شروع سے اپنی راہ خود نکالنے کا شوق تھا، اور وہ مراد صاحب کی مخالفت کے باوجود اپنے دادا کی مکمل حمایت کے ساتھ علیحدہ بزنس اپنے بہترین دوست اماد کے ساتھ شروع کر چکا تھا۔ لیدر فیکٹری کے لیے خریدی جانے والی زمین ان کے لیے وہ نوالہ بن چکی تھی، جسے نہ وہ نگل سکتے تھے اور نہ اگل۔ سجاد علی اور مراد علی کی بیویاں آپس میں سگی بہنیں تھیں اور شہر میں ایک پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہی تھیں۔ مراد علی کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے احیان سے کافی شکایتیں تھیں۔ وہ ضد کر کے پڑھنے کے لیے باہر گیا اور واپس آ کر اپنا علیحدہ بزنس شروع کرنے کا اعلان کر کے اس نے اپنے باپ اور تایا کو حیران کم اور پریشان زیادہ کر دیا تھا۔ دادا کی سپورٹ کی وجہ سے احیان کے اکثر مسائل آسانی سے حل ہو جاتے تھے، لیکن متنازع زمین کے مسئلے نے دونوں دوستوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ دونوں ہی اپنے والدین سے یہ بات چھپائے ہوئے تھے اور اپنے طور پر حل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس نے سر اٹھا کر سرخ اینٹوں سے بنی قدیم اور جدید امتزاج کے حامل عمارت کو سرسری نگاہ سے دیکھا۔ اس 5 منزلہ عمارت کی دلکشی میں ایک محسوس کیے جانے والی متانت اور سنجیدگی تھی۔ اس کے سامنے لش گرین کلر کا خوبصورت لان تھا، جس کی کانٹ چھانٹ اور پودوں کی ترتیب سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس نے ایک توصیفی نگاہ لان پر ڈالی اور اس کی سلور ہونڈا سوک اب اس بلڈنگ میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے داخلی دروازے کے پاس ایک خاص ترتیب میں سفید سنگ مرمر کے گملے رکھے گئے تھے، جس نے ارد گرد کے ماحول کی خوبصورتی کو دگنا کر دیا تھا۔ لان کے انتہائی بائیں طرف وسیع اور اس پارکنگ تھی، جہاں اس وقت ویکینڈ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی تعداد خاصی کم تھی۔ احیان نے انتہائی سنجیدگی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، باہر نکل کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ اور اس کے اوپر رکھا چشمہ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی اکتاہٹ تھی۔ کسی ناپسندیدہ شخصیت سے ملاقات کا تصور جتنا بیزار کن ہوتا ہے، اس سے کئی گنا بیزاری احیان کے چہرے پر ٹپک رہی تھی۔ بلیک کلر کے اٹیلین سوٹ میں اس کا قد خاصا لمبا اور شخصیت میں محسوس کی جانے والی بے نیازی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے آنکھوں پر سلور کلر کا چشمہ لگایا اور بریف کیس اٹھا کر گاڑی کو لاک کیا۔ سفید سنگ مرمر کی روش پر بیزاری سے چلتے ہوئے وہ اس عمارت کی طرف بڑھا۔ گلاس وال کا بنا دروازہ اندر کی جانب دھکیل کر وہ عمارت میں داخل ہوا۔ اے سی کی خوشگوار ٹھنڈک میں کسی دل فریب ایئر فریشنر نے اس کا استقبال کیا۔ ریسیپشن پر ایک اکتائی ہوئی لڑکی نے ایسی ڈیشنگ پرسنالٹی کے حامل شخص کو اندر آتے دیکھا تو فوراً ایکٹیو ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بڑی پروفیشنل قسم کی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اب سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فاروق ایسوسی ایٹس کا آفس کس فلور پر ہے؟ وہ پہلی دفعہ آیا تھا وہاں۔ 3rd فلور پر رائٹ کوریڈور میں۔ اس نے مسکرا کر اس کی رہنمائی کی۔ آپ کو وہاں کس سے ملنا ہے؟ اس لڑکی نے بڑے خوشگوار انداز سے پوچھا۔ ایڈوکیٹ بسمہ خالد سے، وہ سپاٹ سے انداز سے کہہ کر لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ بہت ہی روڈ بندہ ہے، ریسیپشن پر موجود لڑکی نے برا سا منہ بناتے ہوئے سوچا اور اپنے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ واہ احیان مراد، اب تم پر یہ وقت بھی آنا تھا۔ لفٹ میں سوار ہو کر اس نے خود کو کوسا۔ دھیان سے جانا، بسمہ خالد بولتے ہوئے کسی کا لحاظ ذرا کم ہی کرتی ہے۔ لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے اسے اپنے بزنس پارٹنر اماد کی بات یاد آئی تو دل میں کفت کا احساس مزید بھر گیا۔ قطار میں بنے ہوئے آفیسز پر ناموں کی تختیاں پڑھتے ہوئے وہ فاروق ایسوسی ایٹس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ریسیپشن پر موجود لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سامنے ایک اور کوریڈور تھا، جہاں دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے آفیسز بنے ہوئے تھے۔ یہ سب اس چیمبر میں بیٹھنے والے ایڈوکیٹس کی پرائیویسی کے خیال سے بنائے گئے تھے۔ سامنے ایک میٹنگ ہال تھا۔ بسمہ خالد کا آفس کہاں ہے؟ اس کے سنجیدہ سے انداز پر ریسیپشن پر موجود لڑکی نے دائیں کوریڈور کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فوراً اس سائڈ پر مڑا تو پہلے ہی دروازے پر اس کا نام دیکھ کر اس نے ہلکا سا ناک کیا اور اندر داخل ہوا۔
سامنے ایک نازک سی ینگ لڑکی کو دیکھ کر اسے جھٹکا سا لگا۔ یہ چھٹانک بھر کی لڑکی بھی کسی کو ناک کو چنے چبوا سکتی ہے۔ اس کے ذہن میں پہلی سوچ یہی ابھری تھی۔ مجھے ایڈوکیٹ بسما صاحبہ سے ملنا تھا۔ احیان کے لیے اتنی کم عمر وکیل کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی تسلی کرنے کے لیے پوچھ ہی لیا، جی میں ہوں بسما۔ اس نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے احیان مراد کہتے ہیں۔ میں نے کل ریسیپشن پر 12 بجے اپائنٹمنٹ کے لیے اپنا نام لکھوایا تھا۔ اس نے وال کلاک پر ایک نظر ڈال کر اسے جتایا۔ او یس۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ اپنی پیشانی پر مار کر اپنی یادداشت کو کوسا اور جلدی سے میز پر رکھا اپنا چشمہ ٹیشو سے صاف کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ اس نے چشمہ لگاتے ہوئے سنجیدگی سے وضاحت دی تو طلحہ کو محسوس ہوا کہ گلاسز کی وجہ سے وہ اب اتنی بھی کم عمر دکھائی نہیں دے رہی تھی جتنی گلاسز کے بغیر لگتی تھی۔ اٹس اوکے، اس نے بھی فارمل انداز میں کہہ کر اس کے آفس کا انٹیریئر دیکھا جس میں سفید اور گرے رنگ نمایاں تھا۔ اس کی سیٹ کے پیچھے ایک دیوار گیر الماری تھی جو قانون کی موٹی موٹی کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ چائے لیں گے یا کافی؟ اس نے بڑے فارمل انداز سے گفتگو کا آغاز کیا۔ نو تھینکس، احیان نے صاحب گوئی سے جواب دیا۔ جی فرمائیے، آپ کسی کیس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ بسما نے ہلکے پھلکے انداز سے پوچھا تو احیان کو اپنے پارٹنر کی ساری باتیں مبالغہ آرائی پر مشتمل لگنے لگی جو اس نے اس معصوم سی لڑکی کے بارے میں پھیلا رکھی تھی۔ میں آپ سے کسی نیو کیس کے سلسلے میں بات کرنے نہیں آیا، اس نے سنبھل کر بات کا آغاز کیا۔ میرا تعلق سٹار گروپ آف کمپنیز سے ہے۔ اس بات پر وہ زبردست انداز سے چونکی اور اس کا چہرہ ہلکا سا تناؤ کا شکار ہوا۔ دیکھیں، اگر آپ اس متنازع زمین کے کیس کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں تو آئی ایم سو سوری، آپ ہمارے کلائنٹ نہیں ہیں۔ اس نے بے رخی کے سارے ریکارڈ ایک لمحے میں توڑے۔ احیان کا چہرہ خفت کے گہرے احساس سے سرخ ہوا۔ اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا اتنے معصوم چہرے کے پیچھے کتنی خطرناک زبان چھپی ہوئی ہے۔ میں اس موضوع پر بات کرنے ہرگز نہیں آیا، اس نے بمشکل تحمل بھرے انداز سے کہا۔ پھر؟ اس کا انداز سراسر احیان کو توہین آمیز لگا۔ مجھے شاہ جی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے وہ طلسم نکال کر اس پر پھونک ہی دیا جس کے بارے میں داجی کا خیال تھا سارے دروازے کھل جا سمسم کی طرح کھلتے جائیں گے۔ کیا؟ بسما کو شوق لگا۔ اس نے سخت تعجب اور بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا جس نے گویا کمرے میں سور پھونک دیا ہو۔ آپ کو شاہ جی نے بھیجا ہے؟ اس نے بڑی صورت سے خود کو سنبھالا۔ اب اس کے لہجے میں ترشی کی بجائے نرمی اور نظروں میں تلخی کی بجائے عقیدت تھی۔ جی، آپ کو کوئی شک ہے تو ان کو کال کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ احیان کو اس کے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے پر حیرت ہوئی۔ میرے پاس ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، اس کے جواب نے اب احیان کو حیران کیا، جبکہ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد گویا ہوئی۔ ان کا سٹار گروپ آف کمپنیز سے کیا تعلق ہے؟ وہ اب حقیقتاً پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ان کا نہیں، میرا تعلق ہے۔ احیان کے منہ سے پھسلا۔ آپ کا ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدل کر پوچھا۔ میرے گرینڈ فادر ہیں وہ۔ احیان کی بات پر اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ اوہ، آئی ایم سوری، وہ بمشکل مسکرائی۔ میرے خیال میں ہمیں اب اس کیس پر بات کر لینی چاہیے۔ میں کیا ہیلپ کر سکتی ہوں آپ کی؟ وہ فوراً اٹھی اور دیوار میں ایک ترتیب سے بنے کیبنٹس میں سے ایک فائل نکال کر لے آئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں اس کیس پر بات کرنے نہیں آیا۔ گیند اب احیان کے کوٹ میں تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے شاٹ لگایا اور کھڑا ہو گیا۔ بسما نے حیرانگی سے اس شخص کو دیکھا جبکہ اس کے چہرے کی حیرانگی اور بوکھلاہٹ احیان کو لطف دے رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کاش عماد بھی اس کے ساتھ ہوتا اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا تو شاید اس کی اتنے دنوں کی اذیت میں کمی آ جاتی۔ بیٹھ جائیں، مجھے اندازہ ہو چکا ہے شاہ جی نے آپ کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے۔ وہ اب بڑے پر اعتماد انداز سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ کس وجہ سے بھیجا ہے؟ احیان نے سراسر اسے چڑھایا۔ یہی کہ مجھے اس کیس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور جس حد تک ہو سکے آپ کی کمپنی کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اس کا سکون درہم برہم کر رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، احیان نے نظریں چرائیں۔ جھوٹ بولنے کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں جن میں سر فہرست مد مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے۔ اس کا طنزیہ لہجہ احیان کو سلگا گیا۔ جی، اس کا عملی مظاہرہ تو آپ اکثر کورٹ میں کرتی ہوں گی، اسی جھوٹ پر ہی تو آپ کی روزی روٹی کا انحصار ہے۔ حساب برابر کرتے ہی وہ آفس سے گولی کی طرح نکلا اور بسما کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یار، کہیں تمہارے داجی کا اس کی والدہ کے ساتھ ماضی میں کوئی افیئر تو نہیں چلتا رہا؟ عماد نے فرائیڈ رائس اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے شرارت سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت میرٹ میں موجود تھے اور احیان اسے سارا واقعہ سنا چکا تھا۔ تمہیں وہ اتنی اچھی لگتی ہے جو اپنی والدہ کے کسی پرانے عاشق کا نام سنتے ہی اپنے سارے اصول بدل ڈالے۔ احیان نے برا سا منہ بنایا۔ پھر مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، پوچھو نا داجی سے۔ عماد کا تجسس عروج پر تھا۔ پتا تو ہے تمہیں داجی کا، جو بات نہ بتانی ہو جتنا مرضی دیوار سے سر پھوڑ لو نہیں بتاتے۔ احیان نے اسے یاد دلایا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا۔
کچھ بھی ہے یار، اب مجھے کچھ تسلی ہے، معاملہ ہینڈل ہو جائے گا، عماد نے سنجیدگی سے کہا۔ ہونا بھی چاہیے، اس زمین کے معاملے میں دھوکہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، ہمیں کون سا پتا تھا۔ احیان نے رشین سلاد پلیٹ میں نکالتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بسمہ خالد ہی ہے نا، فاروق صاحب کے ساتھ؟ عماد کھانا کھاتے ہوئے ایک دم چونکا، کہیں اس بابے نے کوئی لائن تو فٹ نہیں کر رکھی اس لڑکی کے ساتھ؟ احیان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا۔ بسمہ مسکراتے ہوئے 60 سالہ فاروق احمد کے ساتھ اسی ہوٹل کے ہال میں ایک ریزرو ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نہیں یار، اس ٹائپ کی نہیں ہے وہ، عماد نے فوراً ہی تردید کی۔ وہ نہ صحیح، فاروق احمد تو ہو سکتا ہے نا؟ احیان شرارت سے مسکرایا۔ یار سب جانتے ہیں اس نے بسمہ کو اپنی بیٹی بنا رکھا ہے، اس کی بیٹی کی کلاس فیلو تو تھی یہ، ورنہ فاروق احمد کہاں کسی نئے وکیل کو گھاس ڈالتا ہے۔ عماد کی معلومات مکمل تھیں۔ تم نے بڑا ریسرچ ورک کر رکھا ہے اس زبان دراز پر۔ احیان ہنسا۔ تم تو امریکہ میں جا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں سب کو متھا تو میں ہی دے رہا تھا، تم نے اس کی کورٹ میں چلتی زبان نہیں دیکھی۔ عماد کو ایک پرانا زخم یاد آیا۔ فیس ٹو فیس بات کرنے میں وہ جتنی سنگین لگتی ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ احیان نے منچورین پلیٹ میں نکالتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ویسے وہ جتنی ذہین اور حسین ہے، یہ دونوں خوبیاں کسی بھی عورت کو مردوں کے لیے واقعی سنگین بنا سکتی ہیں۔ عماد اب کھل کر ہنسا۔ پتہ نہیں ڈیڈی نے اتنا بڑا بزنس کیسے سنبھالا ہوا ہے، یہاں تو سر منڈاتے ہی اولے پڑ رہے ہیں۔ احیان کا پہلا ہی تجربہ تلخ تھا۔ تو کس نے کہا تھا ایڈونچر کرنے کو؟ حمزہ اور بلال بھائی بھی تو انکل کے ساتھ ہی بزنس کر رہے تھے۔ عماد نے اس کے 2 بڑے بھائیوں کا نام لے کر یاد دلایا۔ مجھے پسند نہیں، میں اپنے بلبوتے پر کرنا چاہتا ہوں سب۔ احیان کے زندگی گزارنے کے اپنے اصول تھے۔ ویسے اس ملاقات کا کوئی اثر بھی ہوگا یا اس زمین سے ہاتھ دھونے پڑیں گے؟ عماد کا ذہن ابھی اسی کیس میں الجھا ہوا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نے بھی تو کروڑوں کا سودا اندھوں کی طرح کر لیا، کسی سے مشورہ تک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ احیان کو آج کل اپنے اوپر کچھ زیادہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بات پر عماد نے فوراً تائید کرنے کے لیے اسبات میں سر ہلایا۔ ایکسکیوز می، آپ عماد درانی ہیں نا؟ بسمہ کی آواز پر وہ دونوں ایک دم چونکے۔ وہ پتہ نہیں کب ان کے سر پر پہنچی، انہیں گفتگو کے دوران احساس ہی نہیں ہوا۔ اس وقت رائل بلو سوٹ میں اس کی شفاف رنگت دمک رہی تھی۔ یس مس بسمہ، ہیو اے سیٹ پلیز۔ عماد بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ نو تھینکس، مجھے سید مجتبیٰ علی شاہ کا نمبر چاہیے تھا۔ وہ دیکھ احیان کی طرف، لیکن مخاطب عماد سے تھی۔ احیان اس وقت بے نیازی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بڑے آرام سے چکن جنجر کھانے میں مگن تھا، جیسے اسی کام کے لیے آیا ہو۔ جی ضرور، عماد نے جلدی سے اپنے سیل فون سے ان کا نمبر دے کر اسے لکھوایا۔ تھینکس، وہ مسکراتے ہوئے خاصی دلکش لگتی تھی۔ احیان کو پہلی دفعہ احساس ہوا، یار تم نے ایک دفعہ بھی اسے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ ایٹیکیٹس اور مینرز بھی کسی چیز کا نام ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں سے گئی، عماد احیان پر برس پڑا۔ ہاں تو تمیز اسے ہونی چاہیے، میرے دادا کا نمبر وہ تم سے مانگ رہی ہے۔ احیان چڑھ کر بولا تو عماد کو ہنسی آ گئی۔ اچھا تو اصل دکھ تمہیں اس بات کا ہے؟ عماد اب تسلی سے سویٹ ڈش پر ہاتھ صاف کر رہا تھا، جبکہ احیان نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے اس بہترین دوست کو دیکھا اور بیزاری سے سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویسے نمبر کس لیے لیا ہے اس نے؟ عماد ہلکا سا پریشان ہوا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، احیان نے مسکرا کر جواب دیا۔ جا کر داجی سے پوچھنا ضرور۔ عماد کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جی جناب ضرور، جو حکم سرکار کا، احیان نے ہلکے پھلکے انداز سے کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھینک گاڈ، پرابلم حل ہو گیا۔ وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، عماد نے پرجوش انداز میں اسے اطلاع دی۔ وہ کیسے؟ وہ سخت حیران ہوا۔ ہاشمی صاحب آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ دوسری پارٹی مصالحت کے لیے تیار ہو گئی ہے، ہمیں اپنی پیمنٹ واپس مل جائے گی۔ عماد نے حقیقتاً اسے اچھی خبر سنائی تھی، لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ ایڈوکیٹ بسمہ آج ہاشمی صاحب کے چیمبر میں آئی تھی اپنے موکل کے ساتھ۔ پھر احیان کو یقین نہیں آیا۔ ہمیں اپنی پیمنٹ واپس مل جائے گی، باقی اس زمین کے مالکان آپس میں جو بھی طے کریں یہ ان کا معاملہ ہے، عماد نے تفصیلاً بتایا۔ تھینک گاڈ، احیان کو پورے 3 ماہ بعد اپنے اعصاب پرسکون ہوتے محسوس ہوئے۔ مجھے داجی کو خود یہ خبر سنانی چاہیے۔ وہ فوراً اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر نکلا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی مجتبیٰ کاٹیج کے سامنے پہنچی، مین گیٹ کھلا اور اندر سے ایک سلور گرے سوئفٹ گاڑی نکلی جسے بسمہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ احیان کو اسے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ بسمہ نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی گاڑی نکال کر لے گئی۔ یہ محترمہ کس سے ملنے آئی تھی؟ اس نے اپنی گاڑی 1 منٹ کے لیے گیٹ پر روکی اور چوکیدار سے پوچھا۔ بڑے صاحب سے، چوکیدار نے مؤدبانہ انداز سے جواب دیا۔ کب آئی تھیں؟ احیان نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ 2 گھنٹے پہلے، چوکیدار کے جواب نے اسے مزید حیران کیا۔ اوکے، اس نے ہلکا سا سر کو خم دیا اور گاڑی پورچ کی طرف لے گیا۔ وہ 2 گھنٹے داجی سے کیا باتیں کرنے آئی تھی؟ وہ یہی سوچتا ہوا داجی کے کمرے میں پہنچ گیا۔
जो बड़े मज़े से अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठे इश्क का शीन पढ़ने में मगन थे। उसके सवाल को उन्होंने लापरवाही से सुना और उससे भी ज़्यादा लापरवाही से जवाब दिया। कहा ना, वैसे ही मिलने आई थी। दादी की बात पर वो झिंझला उठा। दादी, आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, उसने हल्का सा चिढ़कर जवाब दिया। इस घर में वही था जो उन्हें इस लहजे में जवाब दे सकता था, वरना तो मुज्तबा अली शाह के दोनों बेटों और उनकी आल औलाद को उनके सामने बेतकल्लुफ़ी से भी बात करने की जुर्रत नहीं होती थी। समझने की क्या बात है, वो तो तुम हो। दादी ने मुस्कुराते हुए किताब बंद की। तुम पूछना क्या चाहते हो? आप उस लड़के को कैसे जानते हैं? वो नाराज़गी से गोया हुआ। मेरे एक दोस्त की बेटी है, उन्होंने साफ उसे बहलाया। सवाल ही पैदा नहीं होता। अहयान ने फौरन ही उनकी बात को मुस्तरद किया। उसकी जितनी उम्र है, इस लिहाज से आप उसके दादा या नाना के दोस्त तो हो सकते हैं, उसके फादर के नहीं। अहयान की दलील पर दादी ने बेसाख्ता सर पर हाथ फेरा। वो हमेशा की तरह उन्हें लाजवाब कर चुका था। अहयान, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? दादी हल्का सा झिंझलाए। मैं परेशान कर रहा हूँ या आप? उसने शिकायती निगाहों से उन्हें देखा। तुम्हारे केस का फैसला तुम्हारे हक में हो गया, बस बात खत्म। उन्होंने उसे फिर से बहलाना चाहा। खत्म कहाँ, अभी तो शुरू हुआ है, प्लीज बताएं ना। वो जिद पर उतर आया। इससे पहले दादी कोई और बहाना बनाते उनकी स्टडी का दरवाजा खुला। बाबा, शाम में फैजान साहब के पोते का वलीमा है, आपको बहुत इसरार करके बुलाया है उन्होंने। मिसेस मुराद की अचानक आमद ने अहयान को झंझलाहट में मुब्तला किया, जबकि दादी के हलक से बड़ी पुरसुकून सांस खारिज हुई। मम्मी को भी अभी आना था। अहयान उनको सलाम करते हुए जी भरकर दिल ही दिल में कुफरत का शिकार हुआ। शुक्र है बहू, तुमने याद दिला दिया, वरना मेरे तो जहन में ही नहीं था। दादी ने मुस्कुराकर अपनी छोटी बहू को देखा, जो कम कम ही उनके पोर्शन को रौनक बख्शती थी, लेकिन जब कभी आ जाती तो फिर 2 घंटे से पहले जाने का नाम नहीं लेती थी। सारे मामलात, खानदानी इश्यूज एक ही सेशन में भुगता देती थी। ये फैजान साहब का वही पोता है ना जो स्कूल में अहयान का क्लास फेलो था? दादी ने यूं ही बात बढ़ाने को कहा, जबकि अहयान मुंह बनाते हुए अपने सेल फोन पर किसी को टेक्स्ट करने लगा। मिसेस मुराद उनकी स्टडी का तनकीदी जायजा लेते हुए चौंकी। जी जी, वही। मिसेस मुराद ने तायद में सर हिलाया। ये गुलशन आपकी स्टडी की ढंग से सफाई नहीं करती, देखिए जरा कोने में जाला लगा हुआ है। तुम जालों को छोड़ो, उस नालायक के लिए कोई लड़की ढूंढो, कब तक यूं ही फिरता रहेगा? दादी के शरारती अंदाज पर अहयान ने कुफत से पहलू बदला। लड़की से मुझे याद आया, ये कुछ देर पहले बड़ी प्यारी सी लड़की पोर्च की तरफ जा रही थी, मैंने अपने टेरेस से देखा तो मुलाजमा ने बताया आपसे मिलने आई थी। मिसेस मुराद की बात पर अहयान के चेहरे पर बड़ी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। दादी एक दफ़ा फिर घेरे में आ चुके थे। वो दादी ने लंबा सा वो अदा किया। मेरे एक फ्रेंड की पोती है। दादी के बयान बदलने पर अहयान ने नाराजगी से उनकी तरफ देखा। क्या करती है? मिसेस मुराद ने दिलचस्पी से पूछा। एडवोकेट है, प्रैक्टिस कर रही है आजकल। ओ, कहीं बात बात तय है उसकी? मिसेस मुराद की दिलचस्पी में मजीद इजाफा हुआ। मेरा ख्याल है अभी नहीं। दादी ने मुस्कुराकर अहयान को देखा, जिसके चेहरे के जाविये बुरी तरह बिगड़ रहे थे। तो बात करे ना अहयान के लिए, अच्छा है ये भी ठिकाने लगे। मिसेस मुराद की बात पर अहयान को झटका लगा। हद करती हैं मम्मी आप भी। मैं इतना गया गुजरा हूँ, एक टेरेस से झांक कर आपने लड़की को देखा और मेरे लिए पसंद कर लिया। उसके तल्ख अंदाज पर वो मुस्कुराई। वो दूर से इतनी प्यारी लग रही थी तो करीब से तो यकीनन बहुत खूबसूरत होगी। मिसेस मुराद की बात पर एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ी। मम्मी, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए लाइफ पार्टनर का सिर्फ ज़ाहरी तौर पर खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं होता, उसका मिजाज, आदतें और रवैया ज़्यादा अहम है। वो झिंझला कर उठा और सर झटक कर कमरे से निकल गया। इसे क्या हुआ? मिसेस मुराद ने हैरानगी से अपने ससुर साहब का मुतबस्सम चेहरा देखा। कुछ नहीं, बिजनेस की वजह से अपसेट है, उन्होंने बहाना बनाया जो उनके ही गले पड़ गया। तो इसे किसने कहा है अपनी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बनाकर बैठ जाए? अच्छा खासा अपने बाप का चलता हुआ बिजनेस छोड़कर खुद तजर्बे करने बैठ गया है। पता तो है तुम्हें उसके मिजाज का, सब बच्चों से मुख्तलिफ है। दादी के लहजे में अहयान के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उसका मुख्तलिफ होना ही तो परेशान करता है हमें। हमजा और बिलाल भी तो हैं। मिसेस मुराद ने मुंह बनाया तो वो मुस्कुरा दिए। तुम छोड़ो उसे, ये बताओ मुराद आ गया स्कॉटलैंड से? दादी ने उनकी तवज्जो दूसरी जानब मबजूल की। नहीं, रात 10 बजे की फ़्लाइट है उनकी। मिसेस मुराद ने संजीदगी से जवाब दिया और उनकी स्टडी के पर्दे हटाए। धूप का एक तूफान सा कमरे में घुस आया। सामने ही अहयान की गाड़ी गेट से निकल रही थी। वैसे यार बड़ा एहसान किया है बिस्मा खालिद ने हम पर। वो दोनों गोल्फ क्लब से निकल रहे थे। अम्माद की बात पर अहयान ने तब कर उसे देखा। ऐसा कौन सा एहसान कर दिया है जो तुम सुबह और शाम उसके नाम की तस्बीह कर रहे हो? ये बात क्या कम है? उसने अपना वो केस बीच में छोड़ दिया जिसे वो आसानी से जीत सकती थी। अम्माद ने रिमोट से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तो क्या कमाल किया,
احیان کا مزاج خواہ مخواہ بھرم تھا۔ کمال یہ کیا کہ ہمارے وکیل کو اس کیس کے سارے ویک پوائنٹ بتا دیے، جس کے نتیجے میں دوسری پارٹی کو مجبوراً ہم سے مصالحت کرنی پڑی۔ عماد کی بات پر اس کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ شہریار ہاشمی نے۔ عماد نے اپنے وکیل کا نام لیا تو احیان کو اس کی بات کا یقین آ ہی گیا۔ اندر کی کہانی تو اسے آج معلوم ہوئی تھی، ورنہ وہ تو یہی فرض کیے بیٹھا تھا کہ معاملہ بہت آسانی سے طے ہو گیا تھا۔ اسی لیے تو وہ بسمہ خالد کا احسان ماننے کو راضی نہیں تھا۔ سچ مانو میں تو بہت مشکور ہوں اس کا۔ عماد کی بات پر وہ چڑ سا گیا۔ ایسا کرو، ایک تسبیح خریدو اور اس پر اس کے نام کا پہاڑا پڑھنے لگو۔ خیر ہے، تم کیوں اتنا بھڑک رہے ہو؟ کس نے تمہاری دم پر پاؤں رکھ دیا؟ عماد ہنسا۔ پتہ نہیں یار، آج کل خواہ مخواہ غصہ آنے لگا ہے مجھے۔ احیان نے کھل کر اعتراف کیا۔ تو میری جان کچھ ریسٹ ویسٹ کرو، یہ لڑکیوں کی طرح بعد میں بعد غصہ کرنا تم جیسے مرد پر سوٹ نہیں کرتا۔ عماد اس کی گھوریوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تب کر اسے جواب دیتا، وہ شرارت سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ آج کافی دنوں کے بعد وہ بڑی فرصت سے شاپنگ کے لیے نکلا تھا۔ جناح سپر سے نکل کر وہ سینٹورس شاپنگ مال کی طرف نکل آیا۔ 2 گھنٹے ٹھیک ٹھاک شاپنگ کر کے وہ باہر نکلا تو سامنے ہی بسمہ بہت سے شاپر اٹھائے ادھر ہی آ رہی تھی۔ اس کی گاڑی احیان کی گاڑی کے بالکل ساتھ تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ شاہ جی کیسے ہیں؟ وہ مسکرائی۔ بہتر ہیں، احیان نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اپنی شاپنگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ رہی تھی۔ ویسے پروفیشنل لائف میں آپ سے اس بددیانتی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ احیان نے اسے چڑھانے کے لیے اچانک مخاطب کیا۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھوں میں الجھن دھر آئی۔ آپ نے اپنے سابقہ کلائنٹ کے سارے ویک پوائنٹس دوسری پارٹی کے وکیل کو بتا دیے۔ اٹس ناٹ فیئر۔ احیان کے طنزیہ انداز پر وہ مسکرائی۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھ کر اس کے تھوڑا قریب آئی۔ آپ کو کس نے کہا ایسا؟ شہریار صاحب نے۔ احیان کا اطمینان دیدنی تھا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا؟ پروفیشنل لائف میں جہاں مجھے یہ محسوس ہو کہ اگلی پارٹی کے ساتھ حقیقتاً زیادتی ہو رہی ہے، میں اپنا کیس وہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ بسمہ نے بڑے پراعتماد انداز سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دوسری پارٹی کی زیادتی کا آپ کو شاہ جی سے ملنے کے بعد پتہ چلا ہوگا۔ احیان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ حقیقت پتہ چلنے کے بعد ہی میں ان سے معذرت کرنے گئی تھی۔ فرض کریں ہم لوگ غلط ہوتے، تب بھی آپ شاہ جی کے کہنے پر وہ کیس چھوڑ دیتی؟ احیان کو اس سے بحث میں اب مزہ آنے لگا۔ نہیں، بسمہ نے اسے حیران کیا۔ شاہ جی نے آپ کو میرے پاس بھیجا تو میں سمجھ گئی کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر میں غلط ہوں، ورنہ وہ ایسا نہ کرتے۔ اس کی بات پر احیان کو جھٹکا لگا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ کم از کم مجھ سے کسی غلط بات پر فیور نہیں مانگ سکتے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ ایسے بند کیا کہ ایک لمحے کو احیان کو لگا جیسے وہ اس کے منہ پر تمانچہ مار گئی ہو۔ وہ اب گاڑی سٹارٹ کر رہی تھی۔ احیان جھنجھلا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور آندھی کی طرح اڑاتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ سامنے داجی لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ انہیں سرسری سا سلام کر کے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا جب داجی نے اسے پیچھے سے مخاطب کیا۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ وہ چلتے چلتے مڑا۔ میں ایسی جسارت کر سکتا ہوں بھلا؟ وہ واقعی ان سے خفا تھا۔ جسارتیں تو تم خاصی بڑی بڑی کرنے لگے ہو، تمہیں خود بھی نہیں پتہ چلتا۔ داجی کے گلے پر وہ ہلکا سا جھنجھلایا۔ آپ کو وہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزیز ہے نا؟ بے اختیار ہی اس کی زبان پھسلی تو وہ مسکرا دیے۔ کسی کی پرسنل لائف کو اس کی اجازت کے بغیر ڈسکس کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ داجی کے سنجیدہ انداز پر وہ ٹھٹکا۔ اس نے منع کیا ہے آپ کو؟ نہیں، وہ لان چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ میرا اپنا بھی تو اخلاقی طور پر فرض بنتا ہے۔ اٹس اوکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ہتھیار ڈال ہی دیے کیونکہ یہ بات تو طے شدہ تھی۔ وہ داجی سے ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں اگلوا سکتا۔ اگلے کئی دن تک وہ اور عماد اپنی فیکٹری کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈنے میں مصروف رہے۔ آخر کار انہیں ایک مناسب جگہ مل ہی گئی، لیکن اس دفعہ دونوں خاصے محتاط تھے، اس لیے معاملہ خیر سلوبی سے سر انجام پا گیا۔ انہی مصروفیات کی بنا پر اس کی کئی دن تک داجی سے ملاقات نہیں ہوئی اور بسمہ تو بالکل ہی ذہن سے نکل چکی تھی۔ اس دن وہ رات 12 بجے کے قریب گھر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ پورچ میں داجی کی گاڑی سٹارٹ کھڑی تھی اور ملازم ان کا چھوٹا بریف کیس گاڑی میں رکھ رہا تھا، جبکہ داجی پریشانی کے عالم میں کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے فون بند کر دیا۔ داجی کہیں جا رہے ہیں کیا؟ احیان کو سخت حیرانگی ہوئی کیونکہ بہت عرصے سے انہوں نے باہر نکلنا خاصا کم کر دیا تھا اور اب رات گئے اس طرح سوٹ کیس کے ساتھ نکلنا واقعی تعجب کی بات تھی۔ ہاں، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ مری کے لیے نکل رہا ہوں۔ مری؟ اس وقت؟ کوئی پرابلم ہے تو میں ساتھ چلوں؟ وہ پریشان ہوا۔ داجی ایک لمحے کو ٹھٹکے، کچھ سوچا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ میں گاڑی میں ہوں، تم 1-2 سوٹ لے آؤ اپنے، ہمیں رہنا پڑے گا وہاں۔ اپنی بات کہہ کر وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ احیان الجھن بھرے انداز سے اپنے کمرے میں بڑھا۔
दो तीन सूट अपने बैग में डाले और लैपटॉप उठाकर बाहर निकल आया। रात की तैयारी में गाड़ी घर से निकली। उसने जल्दी से अम्माद को टेक्स्ट करके बताया कि वो दादी के साथ गांव जा रहा है, बाकी मामलात वो देख ले। F7 सेक्टर से गाड़ी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर पहुंच चुकी थी। दादी का चेहरा स्पार्ट और अंदाज में कोई बात ऐसी थी, वो कई दफा उन्हें मुखातिब करते करते रह गया। शक्कर पड़ियां इशारे से गाड़ी H8 सेक्टर की तरफ मुड़ गई। वो थोड़ा सा हैरान हुआ, ये मरी का रूट तो नहीं था। कार इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक गई। अहयान ने सवालिया निगाहों से दादी की तरफ देखा, जो उजलत भरे अंदाज से गाड़ी से निकले और उसे वहीं बैठने का इशारा किया। 10 मिनट के बाद उनकी वापसी बिस्मा खालिद के साथ हुई, जिसका चेहरा शिद्दत गिरिया से सुर्ख और आंखों से आंसू कतार की सूरत में बह रहे थे। अहयान को गैर मुतवक्को तौर पर उसे देखकर झटका लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उससे अगली मुलाकात इतने अजीब तरीके से होगी। वो दादी के कंधे से लगी गाड़ी की तरफ आते हुए मुसलसल रो रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो अभी अभी किसी गहरे सदमे से दो चार हुई हो। अहयान, तुम ड्राइवर के साथ अगली सीट पर चले जाओ। दादी के संजीदा अंदाज पर वो फौरन खामोशी से गाड़ी से उतरा और अगली सीट पर बैठ गया। एम्बुलेंस वाले से कहो वो हमारी गाड़ी के पीछे रहे। दादी ने ड्राइवर को अगला हुक्म सादर किया, जिसे सुनते ही अहयान का दिमाग भग करके उड़ा। वो अभी तक ये सारा मुअम्मा समझने से कासिर था। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पिछली सीट पर बैठे दादी ने यकीनन ये दिलासा बिस्मा को दिया था। गाड़ी अब इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मरी की जानब भाग रही थी। उसके पीछे खामोशी से दौड़ती हुई एम्बुलेंस इस बात की गवाह थी कि उसमें आने वाला मुर्दा जिस्म अपनी जिंदगी की बाजी हार चुका है और यकीनन उसका बिस्मा के साथ कोई खास ताल्लुक है। रात के सन्नाटे में उस लड़की की सिसकियां माहौल को अजीब सा बना रही थी। सर्दियों का मौसम तो वैसे भी पहाड़ी लोगों के लिए खासा नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इस वक्त भी टेम्परेचर मनफी में था। रात की तैरगी में दाएं बाएं बुलंदो बाला पहाड़ बाज दफा बहुत हैबतनाक लगते हैं। अहयान अपने इर्द गिर्द के मनाजर से बेनियाज बस पिछली सीट पर बैठे दो लोगों के बारे में सोच रहा था। कौन है ये लड़की और उसका दादी से क्या रिश्ता है? सोच सोच कर उसका दिमाग थक चुका था। एम्बुलेंस में रखी मैयत किसकी है? उस मैयत का दादी से क्या ताल्लुक बनता है? वो इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी को एकदम झटका लगा और ड्राइवर ने जल्दी से ब्रेक लगा दी। अहयान ने चौंक कर देखा, सड़क के किनारे पर एक छोटा सा होटल था, जिसके बरामदे में दो आदमी लकड़ियों का अलाव जलाए बैठे थे। क्या हुआ अहमद बख्श? दादी की आवाज़ पर तशवीश का आंसर शामिल हुआ। उन्होंने शीशा नीचे करके ड्राइवर से पूछा, जो गाड़ी का जायजा लेने में मगन था। साहब जी, गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर हो गया है। अहमद बख्श के दांत सर्दी की शिद्दत से बच रहे थे। पीछे आने वाली एम्बुलेंस भी रुक गई। आप लोग सामने वाले होटल में चले जाएं, मैं कुछ करता हूँ। ड्राइवर के मशवरे पर अहयान ने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बारिश की एक तेज़ बौछार ने उसका इस्तकबाल किया। सर्दियों की इस यख बस्ता रात में पहली दफ़ा अहयान को बारिश सख्त बुरी लगी। हड्डियों को मुंजमद करने वाली हवा ने अच्छी खासी कपकपी की कैफियत पैदा कर दी थी। वो दाजी और बिस्मा सड़क पर बने इस छोटे से रेस्टोरेंट में चले आए। 2 मिनट की वॉक ने उन तीनों को अच्छा खासा भिगो दिया था। रात के 2 बजे इस होटल का मालिक 3 लोगों को आता देखकर हैरान हुआ। चाय मिलेगी? दादी की बात पर उसने अस्बात में सर हिलाया। वॉशरूम किस तरफ है? दादी की बात पर होटल के मालिक ने एक तरफ इशारा किया। बिस्मा बेटा, आप बैठें। दादी ने सामने रखी कुर्सियों की तरफ इशारा किया तो वो अफसरदा से अंदाज से उस तरफ चल पड़ी। अहयान सामने लगे वॉश बेसिन की तरफ आ गया और नल खोलकर जैसे ही हाथ धोने के लिए नीचे किए, उसको झटका सा लगा। यह ठंडा पानी एक लम्हे को सारे हवास मुअत्तल कर गया। उसने झटके से हाथ पीछे किए और मजीद धोने का इरादा मुलतवी कर दिया। जैसे ही वो वापस आया, उसे एकदम झटका लगा। बिस्मा सामने मौजूद हॉल में नहीं थी। कहाँ गई वो? अहयान परेशानी से होटल से बाहर निकला। मूसलाधार बारिश में वो सड़क के पास रुकी। एम्बुलेंस का दरवाज़ा पकड़े बुरी तरह रो रही थी। सर्दियों की इस ठंडी यख रात में धुआंधार होने वाली बारिश के दरमियान एम्बुलेंस के पास खड़ी वो लड़की अपने होशो हवास में नहीं लग रही थी। उसके कंधों तक आते बाल और स्याह शॉल बुरी तरह भीग चुकी थी। पागल हो गई हो क्या? अहयान ने नाराजगी से उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ किया। उस लम्हे उसकी आंखों में इस कदर अजियत, वहशत और सरासीमगी थी कि अहयान ने खौफजदा होकर उसका बाजू छोड़ दिया। उसके चेहरे पर फैला कर्ब वो रात की इस तारीकी में भी देख सकता था। वो रो नहीं रही थी, बल्कि लम्हा लम्हा खत्म हो रही थी। वो अजियत की उस इंतहा पर थी जहाँ इंसान का राब्ता अपने इर्द गिर्द के माहौल और मौसमों से बिल्कुल कट जाता है। मामा प्लीज उठ जाएं। वो एम्बुलेंस का दरवाज़ा पकड़े दीवानों की तरह रो रही थी। अहयान को सारी फिजा ही सोगवार महसूस हुई। उसे लगा जैसे आसमान भी उसके गम में खुलकर रो रहा हो। हर बूंद अश्क बार थी।
ٹیک اٹ ایزی پلیز۔ اس نے بے ساختہ ہی جذبہ ہمدردی سے مغلوب ہو کر اسے اپنے بازو کے ساتھ لگایا اور وہ تو ویسے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ احیان، بسمہ، داجی ہوٹل کے منڈیر کے نیچے آ کر بلند آواز میں بولے۔ احیان نے آہستگی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی پکڑ کر اپنے ساتھ ہوٹل کی طرف لے آیا۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی، اس کے ہونٹ سردی کی شدت سے نیلے ہو رہے تھے۔ بسمہ، داجی کی آواز میں پنہاں دکھ اس وقت وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ جس قیامت سے وہ گزر رہی تھی وہ لوگ بس اس کا اندازہ کر سکتے تھے۔ بے وقوف لڑکی، سارے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں تمہارے۔ داجی کے لہجے میں شفقت کی فراوانی تھی۔ سوری انکل، اس نے بازو کی پشت سے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا۔ احیان، اس کا بیگ نکال کر لاؤ گاڑی سے۔ وہ 5 منٹ کے بعد واپس آیا تو وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ ڈرائیور گاڑی کا ٹائر تبدیل کر چکا تھا اور اس وقت سبھی لوگ خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ جب تک انہوں نے چائے ختم کی وہ اپنا ڈریس تبدیل کر کے آ چکی تھی۔ اب وہ سیاہ سوٹ پر سیاہ رنگ کی شال اوڑھے ہوئے اس تاریک رات کا کوئی سوگوار سا حصہ لگ رہی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ہیٹر چلایا تو گرمائش نے اندر کا ماحول خاصا بہتر کر دیا تھا۔ رات نے مری کے بلند بالا پہاڑوں کی دلکشی کو چھپا دیا تھا۔ ڈرائیور اب بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ لوگ جب مری پہنچے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ بسمہ کا گھر بھوربن مری کے واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ گاڑی اونچی نیچی بل کھاتی سڑکوں پر چلتی ہوئی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس گھر کے مکینوں کو شاید اس حادثے کی اطلاع دے دی گئی تھی، اس لیے گاڑیوں کی آواز سنتے ہی 2-3 مرد باہر نکل آئے، جبکہ ایک بوڑھی سی خاتون نے آگے بڑھ کر بسمہ کو گلے لگایا اور وہ ایک دفعہ پھر بے آواز رونے لگی۔ میت کو بڑے آرام سے اتارا جا رہا تھا۔ ان کے کافی رشتہ دار باہر نکل آئے تھے۔ شاہ جی، آپ ادھر آ جائیں۔ بسمہ کے کسی بزرگ رشتہ دار نے احترام کے ساتھ گھر کی بیٹھک کی طرف اشارہ کیا۔ احیان دادا جی کی پیروی میں اندر داخل ہوا۔ اندر کا ماحول خاصا گرم تھا۔ آتش دان میں آگ جل رہی تھی اور چھوٹے سے کمرے میں 2 پلنگ، 2 کرسیاں اور میز رکھی ہوئی تھی۔ کمرے میں آرائشی چیزیں بالکل نہیں تھیں۔ آپ لوگ ریسٹ کریں، ہم لوگوں کو میت کے حوالے سے کچھ انتظامات کرنے ہیں۔ وہ بزرگ معذرت کر کے بیٹھک سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گرما گرم چائے، انڈے اور ڈرائی فروٹس کی ٹرے اندر آ گئی۔ چائے کی طلب تو دونوں کو تھی لیکن باقی چیزوں کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اسی دوران چند اور مرد بھی شاہ جی سے ملنے کے لیے آئے اور احیان نے اندازہ لگایا وہ داجی کو بڑے احترام اور عقیدت بھرے انداز سے مل رہے تھے۔ احیان، سو جاؤ، ان کے کمرے سے نکلتے ہی داجی نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ خاموشی سے لیٹ گیا۔ دماغ میں انگنت سوالوں نے ہلچل مچا رکھی تھی، لیکن اس ذہنی اور جسمانی مشقت کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ اگلے ہی 15 منٹوں میں گہری نیند میں تھا۔ اگلی صبح 9 بجے جاگ کر ہی اس کی آنکھ کھلی۔ واش روم میں گرم پانی کا چھوٹا سا ٹب رکھا ہوا تھا۔ اسے پہلی دفعہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی مشکلات کا اندازہ ہوا۔ شاور لے کر وہ باہر نکلا تو سامنے چھوٹے سے ٹینٹ میں چند لوگ اکٹھے تھے۔ 10 بجے جنازہ تھا۔ بسمہ کے سارے ہی رشتہ دار اکٹھے ہو چکے تھے۔ داجی بھی اس وقت چند بزرگوں کے گھیرے میں تھے۔ احیان ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ ہمیں 2-3 دن یہاں رہنا ہوگا۔ جنازے کے بعد داجی کی سنجیدگی سے دی گئی اطلاع پر وہ حیران ہوا۔ وہ کیوں؟ بسمہ کے کچھ معاملات ہیں جن کو نپٹانا ضروری ہے۔ داجی کی بات پر اسے یاد آیا کہ رات سے اس نے دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ شاید خواتین والے حصے میں تھی۔ داجی نے بھی شاید اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا۔ اس کی طبیعت رات سے خاصی خراب ہے۔ ڈاکٹر نے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے نیند کا انجیکشن لگایا ہے۔ وہ ابھی سو رہی ہے۔ داجی اسے اطلاع دے کر خود کچھ اور مہمانوں کے ساتھ ایسے مصروف ہوئے کہ پھر اگلے دن ہی ہاتھ لگے۔ وہ اس وقت تک جی بھر کر بور ہو چکا تھا۔ لیپ ٹاپ کی بیٹری ختم ہو چکی تھی اور وہ ساتھ لانا بھول گیا۔ تنگ آ کر وہ اگلے دن باہر نکل آیا۔ آج موسم خاصا خوشگوار تھا۔ موسم سرما کی نرم دھوپ نے تمام پہاڑوں پر بسیرا کر رکھا تھا۔ وہ پتھروں پر چلتا ہوا خاصا دور نکل آیا۔ گاؤں کے جنوبی سائڈ پر چھوٹا سا قبرستان تھا۔ صنوبر اور چیڑ کے درختوں کے نیچے دور دور تک کافی سنگ مرمر کی بنی ہوئی قبریں تھیں جو شاید یہاں کے بھیگے موسموں کی وجہ سے بنائی گئی تھیں۔ ایک تازہ تازہ بنی ہوئی قبر پر فاتحہ کرتی لڑکی کو دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی۔ بسمہ آپ؟ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ پھیکے سے انداز سے مسکرائی۔ میں تو ٹھیک ہوں۔ آپ کی والدہ کی ڈیتھ کا بہت افسوس ہوا۔ اس نے لگے ہاتھوں افسوس کی رسم نبھائی۔ وہ میری والدہ نہیں، دادی تھیں۔ اس کی اطلاع پر اسے جھٹکا لگا۔ اوہ، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہوا۔ کیوں، شاہ جی نے نہیں بتایا آپ کو؟ اس کے سادہ سے انداز میں احیان کو طنز کی آمیزش محسوس ہوئی۔ وہ اب چل پڑی تھی۔ بتایا تو تھا لیکن میں نے شاید غور نہیں کیا۔ اس نے جلدی سے صفائی دی۔ آپ کے پیرنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ وہ چلتے چلتے رکی، استجابیہ انداز سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے شاہ جی نے آپ کو شاید ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس نے بالکل درست اندازہ لگایا۔ وہ کل کی نسبت آج خاصی کمپوز تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ اس نے فوراً جھوٹ بولا۔
एक्चुअली मेरे जहन से निकल गया। शायद आजकल बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान था मेरा। वो उसके साथ चल रहा था। वो ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर बड़ी महारत और तेजी से चल रही थी, जबकि अहयान को चलने में जरा दुश्वारी हो रही थी। अच्छा, उससे तबसरा नहीं किया। अहयान को मायूसी हुई। आपके और बहन भाई नजर नहीं आए इस मौके पर। मैं अकलौती हूँ, उसने इतला दी। ओह, वो हैरान हुआ। शाह जी आपके क्या लगते हैं? वो चलते चलते रुकी और दोनों बाजू सीने पर बांधकर बड़े आराम से बोली, कुछ भी नहीं। क्या मतलब? उसे झटका लगा। अगर दुनिया में इंसानियत, हमदर्दी और इंसान दोस्ती की बुनियाद पर बनाए जाने वाले रिश्तों का कोई नाम है तो समझ लें, शाहजी के साथ मेरे यही रिश्ते हैं। वह संजीदगी से कहकर अपने घर की तरफ बढ़ गई। वो वहीं खड़ा सोचता का सोचता रह गया। यार, ये क्या फिल्म चल रही है यहाँ? उसने तंग आकर अम्माद को फोन मिला लिया। लगता है दादी का उसकी दादी मरहुमा के साथ कोई ना कोई ताल्लुक रहा है। अम्माद की बात ने उसे हल्की सी उलझन में मुब्तला किया। दिल एकदम बदमज़ा हो गया। सुस्त से कदमों से वो उसके घर में था। बैठक का दरवाजा बाहर की जानिब खुलता था। जैसे ही दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, बिस्मा दादी के सामने वाले पलंग पर दिल गिरफ्तार से अंदाज में बैठी थी। वो उसे कुछ समझा रहे थे। अपनी दादी से ही कुछ सीख लो। कितनी बाहिम्मत खतून थी वो। तुम अभी से हौसला हार रही हो। दादी की बात पर अहयान ने चौंक कर दादी का चेहरा देखा। अम्माद की बात में से कोई ना कोई सच्चाई महसूस हुई। उनके जैसी तो मैं मरकर भी दोबारा पैदा नहीं हो सकती। वो खासी दिल गिरफ्तार लग रही थी। अहियान को इस मौके पर अपना आप खासा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन वो ढीठ बनकर खुद ही दादी के पलंग पर बैठ गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे जैसे कोई और कमरे में मौजूद ही ना हो। तुम्हें अगर अताउर रहमान पसंद नहीं है तो मैं खुद तुम्हारे ताया से बात कर लेता हूँ। दादी की बात पर वो उलझा। मुझे कोई समझ नहीं आ रही। वो वाकई किसी गहरी उलझन में मुब्तला थी। लगता ही नहीं था कि ये वही बिस्मा खालिद है जो कोर्ट में पेचीदा से पेचीदा मसले की तह तक 1 मिनट में पहुंच जाती थी। वो अपनी जाती जिंदगी के मामले में इस कदर शशोपंज का शिकार थी। ठीक है, फिर आप जाओ, रेस्ट करो, मुझे कुछ सोचने दो। दादी की बात पर वो इस बात में सर हिलाकर कमरे से निकल गई। दादी अब उसकी तरफ मतवज्जो हुए जो दुनिया जहान की बेजारी अपने चेहरे पर सजाए बैठा था। तुम्हें क्या हुआ? वो उसके मजाज आशना होने का दावा यूं ही तो नहीं करते थे। कुछ नहीं, कब चलना है यहाँ से दादी? वो वाकई सख्त बोर हो चुका था। बस 1-2 दिन और। उनकी बात पर उसे करंट ही तो लगा था। क्या 2-4 दिन और? वो एक दफा फिर बदमजा हुआ। तुम अगर बोर हो रहे हो तो मैं तुम्हें वापस भिजवा सकता हूँ इस्लामाबाद। मैं 1-2 दिन बाद आ जाऊंगा। उनकी बात पर वो झंझला उठा। मुझे समझ नहीं आ रही दादी। जब आपने मुझे ढंग से कोई बात तो बतानी नहीं है तो मैं यहाँ बैठकर मक्खियां मारूं? अच्छा पूछो, क्या पूछना है? उनकी अगली बात ने अहयान को हैरान किया। ये बिस्मा आपकी क्या लगती है? कुछ भी नहीं। तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? वो बेजार से अंदाज से खड़ा हो गया। किसी का मसला हल करने के लिए जरूरी है कि अगले बंदे के साथ आपका कोई ताल्लुक या रिश्तेदारी जरूरी हो? दादी के संजीदा अंदाज पर वो चौंका। कोई ना कोई तो लिंक जरूर होता है, वरना हम क्यों किसी के लिए ऐसे ख्वार हों? अहयान ने तंजिया अंदाज से उन्हें देखा। तुम्हें किसने कहा मैं ख्वार हो रहा हूँ? दादी की बात पर वो सटपटा सा गया। मैं तो हो रहा हूँ। वो ये बात सिर्फ सोच सकता था, कहने की सूरत में दादी की दिल आज़ारी यकीनी थी, इसलिए वो चुप रहा। बिस्मा तुम्हारे ताया की फैक्ट्री के एक मजदूर की बेटी है। दादी की बात पर उसे करंट सा लगा। आज से 20 साल पहले जब बिस्मा सिर्फ 4 साल की थी, उसके वालिद फैक्ट्री में एक क्रेन से टकराने से अपनी टांगों से हाथ धो बैठे थे। दादी ने आखिर अपनी पोटली खोल ही दी थी। फिर वो सख्त हैरान हुआ। तुम्हारे ताया ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। तब बिस्मा की दादी जैतून बेगम रोती हुई मेरे पास आई। दादी मुस्तरब अंदाज में खड़े हुए। फिर क्या हुआ? वो बेताब अंदाज से गोया हुआ। उसकी दादी ने बताया कि रिश्तेदारों ने भी उनका साथ देने से इनकार कर दिया है, और हत्ता के बिस्मा के चचा और ताया भी किसी किस्म की माली सपोर्ट करने को तैयार नहीं। दादी ने संजीदगी से इस कहानी के कुछ और पहलू खोले। ओह, उसे अफसोस हुआ। बिस्मा की वालदा का इंतकाल उसकी पैदाइश पर हो गया था। उसकी दादी और बाप पर ही उसकी सारी जिम्मेदारी थी। फिर बस मैंने उसके वालिद की माहाना बुनियादों पर मदद करने का फैसला कर लिया। जब तक उसके वालिद जिंदा रहे, उन्हीं का मेरे साथ राब्ता रहा। दादी ने मजीद बताया। अब क्या उनका इंतकाल हो चुका है? हाँ, आज से कुछ साल पहले जब बिस्मा ने ग्रेजुएशन किया था। दादी की बात पर उसे मजीद अफसोस हुआ। तब उसकी दादी ने दोबारा मुझसे राब्ता किया और कहा कि बिस्मा लॉ पढ़ना चाहती है। मैंने उसका एडमिशन करवा दिया और उसके फादर की वफात के बाद भी उसकी जॉब होने तक इमदाद का सिलसिला जारी रखा। अच्छा, तो ये बात है। अहियान को सारी बात समझ में आ गई, लेकिन जैसे ही बिस्मा प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो उसकी दादी ने बताया कि अब उन्हें मजीद सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। तो आप कभी मिले नहीं थे उनसे? वो जल्दी से बोला था। नहीं। दादी की बात ने उसे हैरान किया। कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। हत्ता कि मेरी तो कभी बिस्मा से भी बात नहीं हुई थी।
اصل میں اس کی دادی نے بہت عرصے کے بعد اسے بتایا تھا کہ گھر کے مالی معاملات کس طرح چلتے رہے ہیں۔ تو اب اسے کیا مسئلہ ہے؟ احیان نے الجھن بھرے انداز سے پوچھا۔ زیتون خاتون کے انتقال کے بعد اب ان کے سارے ہی رشتہ دار اٹھ کر آگے ہیں۔ اس کے تایا اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں بسما سے۔ انہوں نے اصل بات بتائی جسے سنتے ہی احیان کو غصہ آ گیا۔ اور آپ ان خود غرض اور مفاد پرست لوگوں میں شادی کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں اسے؟ میں نے اسے کبھی مشورہ نہیں دیا، ہمیشہ اس کی رائے کا احترام کیا ہے۔ وہ میرے لیے بالکل امارہ کی طرح ہے۔ داجی نے اپنی اکلوتی پوتی کا نام لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کرنے کی جنہوں نے اتنے مشکل وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ احیان کا بے لاگ تبصرہ بسما نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہوئے بقائمی ہوش و حواس سنا تھا۔ وہ جو کھانے کی ٹرے لیے اندر آ رہی تھی، اسے سامنے دیکھ کر احیان ایک دم سٹپٹا سا گیا۔ داجی کھانا؟ بسما کی بات پر احیان بری طرح چونکا۔ بسما نے انہیں شاہ جی سے داجی کہنا کب شروع کیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ میز پر رکھ دو بیٹا، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ داجی فوراً واش روم کی طرف بڑھے۔ کچھ باتیں کہنا جتنا آسان ہوتا ہے ان پر عمل درآمد کرنا اتنا ہی مشکل۔ وہ احیان سے مخاطب ہوئی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں آپ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہونی چاہیے، نہ کمرہ عدالت میں اور نہ زندگی کے میدان میں۔ احیان کی بات پر اس نے چونک کر اس شخص کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل داجی کی طرح تھیں۔ یہ کوئی عدالت کا کٹہرا نہیں ہے جہاں میں دلائل کے ساتھ مخالف گروپ کو لاجواب کر دوں۔ ذاتی زندگی میں انسان کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ بسما کی بات پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ احیان کے چہرے پر ابھری۔ اپنی ذاتی زندگی کو دوسروں کی پسند ناپسند پر داؤ پر لگانا بھی کوئی عقل مندی نہیں۔ وہ داجی کو واش روم سے باہر نکلتے دیکھ کر خود بھی ہاتھ دھونے کے لیے بڑھ گیا، لیکن جاتے جاتے وہ بسما کو کسی گہری سوچ میں مبتلا کر گیا تھا۔ آؤ بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ کھاؤ نا، داجی نے محبت بھرے انداز سے اسے کہا۔ وہ چونکی۔ نہیں داجی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ تم کرو گے بسما سے شادی؟ داجی نے کھانا کھاتے ہوئے بڑے عام سے انداز میں اچانک پوچھا۔ اس کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ احیان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے پوچھا ہے کہ تم بسما سے شادی کرو گے؟ داجی نے ایک دفعہ پھر مکمل اطمینان سے پوچھا۔ دوسری طرف بسما جو کہ سویٹ ڈش لیے ہوئے دوبارہ بیٹھک کی طرف آ رہی تھی۔ داجی کی بات سن کر اسے جھٹکا سا لگا۔ وہ دروازے کے پردے کے پیچھے ہی رک گئی۔ داجی مذاق کر رہے ہیں آپ؟ احیان سنبھل کر بولا۔ تمہارا اور میرا مذاق کا رشتہ ہے کیا؟ داجی ٹھیک ٹھاک برا مان گئے۔ آئی ایم سوری داجی، مجھے یہ پرپوزل کچھ مناسب نہیں لگ رہا اپنے لیے، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ باہر کھڑی بسما کو دھچکا سا لگا۔ اس لیے کہ اس کا باپ مزدور تھا؟ داجی کی بات پر احیان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ مجھے تو آج پتہ چلا ہے تم بھی اپنے والدین کی طرح ہی اسٹیٹس کانشیس ہو۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، یہ تمہاری زندگی ہے، تم اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔ احیان کی مسلسل خاموشی اس بات کی گواہ تھی کہ داجی بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی بسما کو ایسے لگا جیسے مری کے سارے پہاڑ اڑتے ہوئے اس کے وجود سے آ ٹکرائے ہوں اور اس کا وجود ہزاروں حصوں میں تقسیم ہو رہا ہو۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ بسما سویٹ ڈش لے کر پلٹ گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کئی سال پہلے ایک کرین اس کے باپ کے وجود سے ٹکرائی تھی اور انہیں اپاہج کر گئی تھی۔ آج بہت سالوں کے بعد ایک بلڈوزر اس کے وجود کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ بسما خالد کو پہلی دفعہ محسوس ہوا اعلیٰ تعلیم، اچھی جاب اور معاشرے میں موجود بہترین مقام بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہمیشہ کسی بھی شخص کو اہمیت دینے کے لیے اس کے شجرہ نسب میں جو چیز پہلے کھنگالے گی وہ اس کے آباء و اجداد کا سٹیٹس اور معاشی حیثیت ہوگی، وہ کتنی بھی لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو۔ اس کے مخالفین اور حاسدین ہمیشہ اسے خالد مغل مزدور کی بیٹی کے حوالے سے متعارف کروائیں گے۔ اس سوچ نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے کافی دیر تک بے آواز آنسو بہتے رہے اور پھر کچھ سوچ کر وہ داجی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں اب پہلی منزل پر موجود کمرے میں قیام پذیر تھے، کیونکہ مہمانوں کی بار بار آمد و رفت کی وجہ سے بیٹھک میں داجی کو خاصی ڈسٹربنس کا سامنا تھا۔ میرا خیال ہے داجی، عبد الرحمن کے رشتے میں بظاہر کوئی خامی بھی نہیں ہے۔ وہ برتن اٹھانے آئی تو اس کا پر اعتماد انداز داجی کے ساتھ ساتھ احیان کو بھی چونکنے پر مجبور کر گیا۔ احیان نے ہلکا سا بوکھلا کر اس کا چہرہ دیکھا جو اسپاٹ تھا لیکن آنکھیں سرخ تھیں۔ احیان کو ہلکی سی ندامت کا احساس ہوا، لیکن اس کی کوالیفیکیشن داجی ہلکا سا اٹکے۔ تو کیا ہوا؟ وہ پھیکے سے انداز سے مسکرائی۔ میری ڈگریاں ہیں نا؟ اس نے بات کو مذاق کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ لیکن تم اسے اچھے کے لیے ڈیزرو کرتی ہو بسما، داجی نے خلوص دل سے کہا، جس کی تصدیق احیان کے دل نے بھی فوراً کی۔ داجی اور بسما کے درمیان اس موضوع پر باقاعدہ ایک بحث شروع ہو گئی تھی اور اس گفتگو کے دوران احیان اپنی پوزیشن خاصی آکورڈ محسوس کر رہا تھا، اس لیے اس نے سائیڈ میز پر رکھا ایک پرانا سا اخبار اٹھایا اور زبردستی اس سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ارے چھوڑے داجی،
سوسائٹی کے اپنے معیارات ہیں۔ بسمہ خالد LLM کے بعد کہیں مجسٹریٹ بھی لگ جائے رہے گی۔ خالد مغل مزدور کی بیٹی نہ۔ اس کے استہزائیہ انداز پر احیان کے ساتھ ساتھ داجی کو بھی جھٹکا لگا۔ داجی نے گلہ آمیز نگاہوں سے احیان کی طرف دیکھا جو بوکھلا کر پراپرٹی ڈیلنگ کے اشتہارات پر باقاعدہ جھک سا گیا تھا۔ اب وہ زبردستی خالی دماغ کے ساتھ ان اشتہارات کو پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ داجی نے لاپرواہ انداز سے اپنے سامنے کھڑی بسمہ کو دیکھا جو کچھ بکھری بکھری سی لگ رہی تھی۔ یہ سب انسان کے اپنے اندر کے کمپلیکسز ہوتے ہیں جو وہ دوسروں کی ذات میں تلاش کرتا ہے۔ داجی نے سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ بھی ہو، انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے ورنہ لوگ اسے یاد دلانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ وہ خالی برتن ٹرے میں رکھ کر فوراً کمرے سے نکل گئی۔ اس کا لہجہ خاصا جتاتا ہوا تھا۔ کہیں اس نے ہماری باتیں تو نہیں سن لی؟ داجی نے ہلکا سا گھبرا کر احیان کا پریشان چہرہ دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے صاف دامن بچایا۔ اب اتنی بری بھی نہیں ہے بسمہ کہ تم کچھ کہہ ہی نہ سکو۔ داجی کو نہ جانے کیوں اس پر غصہ آیا۔ میں نے کب کہا کہ وہ بری ہے؟ احیان کا مزاج برہم ہوا۔ میں نے ابھی کھل کر بات نہیں کی اور آپ نے فوراً مجھ پر اسٹیٹس کانشیس ہونے کا فتویٰ بھی لگا دیا۔ احیان نے برا سا منہ بنا کر احتجاج کیا۔ آپ بھی بعض دفعہ حد کر دیتے ہیں داجی۔ تو تمہارا اس بات کا مطلب کیا تھا؟ داجی نے کڑے تیوروں سے اپنے پوتے کو دیکھا جو بچوں کی طرح منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ میں نے تو ان حالات میں اس طرح شادی کرنے کو نامناسب کہا تھا لیکن آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مجھے کھری کھری سنانی شروع کر دی۔ وہ ناراضگی کے باقاعدہ اظہار کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ داجی ہکا بکا رہ گئے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا اس نے بسمہ کو اونچی نیچے راستوں پر چلتے ہوئے دیکھا۔ وہ نیچے وادی کی طرف جا رہی تھی۔ احیان اپنی سوچوں میں گم اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتے چلتے رکی اور ایک سائڈ پر رکھے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ احیان کو ایک دم ہی اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ پہلے تو وہ دائیں بائیں یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر وہ فطرت کے خوبصورت نظاروں میں کھو گیا تھا۔ اس نے اپنے سیل فون سے ارد گرد کے ماحول کی تصویریں بنانی شروع کر دی۔ بسمہ جس جگہ پر بیٹھی تھی اس کے بالکل سامنے والے پہاڑ سے ایک آبشار تسلسل سے بہہ رہی تھی۔ پانی کے گرنے کی آواز خاموشی میں چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ احیان نے اپنے سیل فون سے اس آبشار کی چند خوبصورت تصویریں بنائیں۔ وہ ایک خاص زاویے سے اس پہاڑ کی تصویر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنے سیل فون کے کیمرے کا بٹن دبانے کے لیے ہاتھ رکھا اسی لمحے بسمہ نے اپنی گردن موڑ کر اچانک اس کی طرف دیکھا۔ احیان کے کیمرے کا بٹن دب چکا تھا اور منظر اس کے اندر قید ہو گیا۔ بسمہ کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر بے ساختہ ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ آئی ایم سوری، میں آپ کی نہیں سامنے موجود پہاڑی کی تصویر لے رہا تھا۔ احیان نے ایک دم شرمندہ ہو کر وضاحت دی۔ میں جا رہی ہوں، آپ اب اطمینان سے جتنے چاہے فوٹوز لے سکتے ہیں۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے مزید خجالت کا شکار کر گئی۔ احیان خاموشی سے اسی پتھر پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے بسمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے کی شرمندگی کے احساس کو ختم کرنے کے لیے اپنی بنائی ہوئی تصویریں دیکھنے لگا۔ فطرت کا حسن اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس کے کیمرے میں محفوظ ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ساری تصویروں پر ایک نظر ڈالتا ہوا ایک تصویر پر جو رکا تو اس کی نظریں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ خوبصورت سی آبشار کے سامنے بڑے سارے پتھر پر بیٹھی وہ لڑکی گردن موڑے پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی سحر انگیز آنکھوں میں حیرانگی کا ایک جہان آباد تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کی گہرائی کیمرے کی آنکھ میں کسی حد تک نظر آ رہی تھی۔ احیان کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں مد مقابل کو بے بس کر دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کا دل ایک انوکھی سی لے پر دھڑکا۔ احیان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد موجود فطرت کے تمام تر عناصر، پہاڑ، درخت، سبزہ، پتھر، ہر چیز ہی اس کے اوپر ہنس رہی تھی۔ وہ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ دل و دماغ دونوں ہی قابو سے باہر ہو گئے تھے۔ ہر طرف اسے بسمہ کی حیران آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ کیا دو آنکھوں میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ اگلے بندے کو ایک لمحے میں زیر کر لیں؟ وہ ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا، پتہ نہیں یار مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے پھر گھبرا کر عماد کو کال ملا لی۔ کہیں عشق وشق تو نہیں ہو گیا میرے شہزادے کو؟ عماد اس کا جگری دوست تھا اس لیے بے تکلفی سے چھیڑ بیٹھا۔ بکو مت، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر جگہ پر بسمہ خالد کا چہرہ اگایا ہے۔ اس نے چاروں طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے آہستگی سے عماد کو کہا۔ دل میں یہ خوف کہیں چھپا ہوا تھا کہ یہ اس کا علاقہ ہے، یہاں کی ہر چیز اس کی ہے، کوئی بھی احیان کے دل کی مخبری آرام سے کر سکتا ہے۔ میری مانو، اپنا بوریا بستر باندھو اور واپس آ جاؤ۔ عماد کا مشورہ اسے زہر لگا تھا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ مستقل یہیں کہیں ڈیرے ڈال لوں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ پھر ایسے کرو، اپنی دوسری نئی فیکٹری کے لیے یہ جگہ یہیں کہیں پہاڑوں کے درمیان دیکھ لو۔ عماد نے مفت مشورہ دیا۔ میں نے فیکٹری بنانی ہے، کالا باغ ڈیم نہیں، اس لیے تم اپنے فضول مشورے اپنے پاس رکھو۔ احیان کو اس وقت کوئی بھی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بیٹا، محبوب کے نگر کی گلیاں، کوچے، بازار، ہوائیں ساری ایسی ہی لگتی ہیں۔
اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ عماد اب کھل کر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں نے تو لگتا ہے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی جو یہ بات تم سے شیئر کر بیٹھا۔ احیان نے ٹھیک ٹھاک برا مان کر فون بند کر دیا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد عماد کی دوبارہ اسے کال آنے لگی تھی جو احیان نے برے طریقے سے ریجیکٹ کر کے فون کی آواز ہی بند کر دی تھی۔ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے احیان؟ رات کو داجی نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ جو پلنگ پر لیٹا ایک دفعہ پھر سیل فون سے اپنی بنائی ہوئی تصویریں دیکھ رہا تھا، ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیوں، کیا ہوا داجی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے داجی کی طرف دیکھا جن کی کھوجتی نگاہیں اپنے پوتے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے تم سیل فون پر پتہ نہیں کون کون سی تصویریں دیکھنے میں مگن ہو۔ کیا کوئی خاص فوٹوگرافی کر لی ہے؟ داجی نے لگتا تھا اس کا بغور مشاہدہ کیا تھا۔ نہیں داجی، بس ایسے ہی ادھر ادھر کی تصویریں ہیں۔ اس نے صاف ٹالنے کی کوشش کی جو خاصی مہنگی پڑ گئی۔ اچھا، ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ داجی کی بات نے اس کے چھکے چھڑائے۔ ارے آپ کیا دیکھیں گے اسے؟ اس نے دانستہ لاپرواہ انداز اپنایا۔ یہ بتائیں بسمہ کے رشتے کا کیا بنا؟ وہ ایک دفعہ پھر لیٹ گیا۔ میرا خیال ہے کہ عبد الرحمن کے ساتھ اس کی بات پکی ہو گئی ہے۔ داجی کی بات پر احیان کا سارا سکون غارت ہوا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ وہ جو لمبا سا پہاڑی لڑکا تھا، احیان کو ایک دم ہی غصہ آیا تھا۔ ہاں وہی جس کی مال روڈ پر برگر کی شاپ ہے، بسمہ کے تایا کا بیٹا ہے۔ داجی نے مزید اضافہ کیا۔ وہ لڑکا بسمہ کے لیے کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ وہ جو چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہو رہی تھی، اس نے بقائمی ہوش و حواس احیان کا جملہ سنا۔ داجی اور وہ دونوں اسے ایک دم سامنے دیکھ کر گڑبڑا سے گئے۔ احیان نے فوراً ہی سیل فون منہ کے آگے کر لیا۔ مناسب یا نامناسب کا فیصلہ لوگ نہیں، وقت اور حالات کرتے ہیں۔ اس نے چائے کی پیالی احیان کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے براہ راست مخاطب کیا۔ احیان ایک لمحے کو سٹپٹا سا گیا۔ وہ داجی کے سامنے اسے ذرا کم ہی مخاطب کرتی تھی، لیکن آج تو اس کے سارے ہی انداز بدلے ہوئے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، داجی نے سنجیدگی سے مزید اضافہ کیا۔ بعض دفعہ وقت سب سے بڑا منصف ہوتا ہے اور وقت کے فیصلوں کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ داجی نے سنجیدہ انداز میں تبصرہ کیا، اور بعض دفعہ حالات بھی انسان کو بے بس کر دیتے ہیں۔ اس نے چائے کی ٹرے چھوٹی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اور داجی دونوں چپ رہے۔ کمرے میں ایک محسوس کی جانے والی خاموشی چاروں طرف پھیل گئی۔ تینوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ اس خاموشی کو توڑنے کی جرأت بسمہ نے ہی کی تھی۔ رات کے کھانے میں آپ کے لیے حلیم بنواؤں داجی؟ بسمہ کا ہلکا پھلکا انداز احیان کو سلگا گیا۔ ارے نہیں بیٹا، ہم لوگ اب چائے پی کر اسلام آباد کے لیے نکلیں گے۔ داجی کی اگلی بات پر احیان کو زوردار سا جھٹکا لگا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پیالی سے تھوڑی سی چائے چھلک کر اس کے دوسرے ہاتھ پر جا گری۔ اس کے منہ سے بے ساختہ سی کی آواز نکلی۔ بسمہ بے اختیار اٹھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے دوپٹے سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ دوپٹے پر چائے کے بڑے بڑے واضح داغ لگ گئے تھے۔ ہاتھ زیادہ تو نہیں جلا؟ داجی فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ ہاتھ تو نہیں، لیکن آپ دونوں کی باتیں میرا دل ضرور جلا گئی ہیں۔ وہ یہ جملہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر داجی کو تسلی دی۔ آپ یہ برنول لگا لیں، ہاتھ پر آبلہ نہیں بنے گا۔ وہ اندر سے کریم اٹھائے دوبارہ اس کے پاس آئی۔ جتنے آبلے اس وقت میرے دل پر بن چکے ہیں ان پر وقت ہی مرہم لگا سکتا ہے، یہ برنول نہیں۔ احیان یہ فکرہ بھی دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا۔ ادھر دکھائیں، میں لگا دیتی ہوں۔ وہ خاصی پر اعتماد تھی۔ اٹس اوکے۔ احیان نے بڑے محتاط انداز سے اس سے برنول پکڑی اور اپنے ہاتھ پر لگانی شروع کر دی۔ احیان بیٹا جلدی کرو، ہمیں نکلنا چاہیے۔ داجی کا عجلت بھرا انداز آج احیان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ داجی موسم خاصا خراب ہے آج۔ بسمہ نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ سیاہ بادل بھور بن کی فضاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ احیان نے مشکور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے نہیں بیٹا، مری میں تو معمول کا موسم ہے۔ داجی نے اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا۔ میرا تو خیال ہے آپ لوگ صبح نکل جائیں، اب تو ویسے بھی رات کے 10 بجنے والے ہیں۔ بسمہ کی بات پر اس نے فوراً تائیدی نگاہوں سے داجی کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہتے ہو احیان؟ داجی نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا۔ جو آپ کی مرضی داجی۔ اس نے اپنی طرف سے فرما برداری کا بھرپور مظاہرہ کیا جو آج کی تاریخ میں اسے خاصا مہنگا پڑ گیا۔ میرا تو خیال ہے بس اللہ کا نام لے کر نکلتے ہیں۔ داجی کی بات پر وہ ایک دفعہ پھر بے سکون ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے داجی، بسمہ نے اپنائیت سے ان کی بات رد کی۔ مجھے ٹینشن رہے گی، صبح اطمینان سے چلے جائیے گا۔ وہ ٹرے میں کپ رکھ کر بڑے آرام سے کمرے سے نکل گئی۔ اس نے اب کیا سوچا ہے؟ احیان نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے محتاط انداز سے داجی کو مخاطب کیا جو وہاں رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر مطالعہ شروع کر چکے تھے۔ کس نے؟ داجی نے حیرانگی سے احیان کو دیکھا جو گرم کمبل میں گھسا بیٹھا تھا۔ بسمہ نے۔ وہ ہلکا سا گڑبڑایا۔ کس چیز کے بارے میں؟ داجی نے آج کوئی بات بھی خود سے نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یہی کہ وہ اسلام آباد میں کیسے رہے گی، پہلے تو اس کی دادی ساتھ تھیں۔
अय्यार ने खुद ही ढीठ बनकर तफसील से बात का आगाज किया। मैंने पूछा था उससे। दादी ने किताब बंद की। कह रही थी कि कोई बेवा फुफ्फो हैं जिनकी कोई औलाद नहीं, वो उसके साथ जाएंगी। ओह, अहयान ने इत्मीनान भरा सांस लिया। वैसे तुम्हें बैठे बिठाए कहाँ से बिस्मा की टेंशन स्टार्ट हो गई? दादी ने खोजती निगाहों से उसे देखा तो वो फौरन अपने सेल फोन पर झुक गया। मैं तो वैसे ही कह रहा था। उसने फौरन बात बदलने के लिए मजीद कहा। सुबह कितने बजे निकलना है? बस नाश्ता करते ही निकल पड़ेंगे। दादी ने जमाई ली और किताब बंद कर दी। वो अब सोने लगे थे। अहिया ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। रात के 11 बज रहे थे। दादी 15 मिनट के बाद ही गहरी नींद में थे। वो दोनों आज उनकी पहली मंजिल पर बने कमरे में थे, जिसके आगे छोटी सी टेरेस नुमा गैलरी थी। अहियान उठकर इस गैलरी की तरफ चला आया। मरी का मौसम आज हड्डियों को चीर देने वाली सर्दी पर मुश्तमिल था, लेकिन अहियान आज मौसमों की शिद्दत से बेनियाज था। तेज बरसती हुई बारिश के साथ ठंडी और यख हवा ने उसकी सारी नींद गारत कर दी थी। वो ग्रिल को पकड़कर झुककर गली में देखने लगा। हर चीज रात की तैरगी में डूबी हुई थी। कहीं कहीं घरों में जलते हुए बल्ब दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने पहाड़ों पर नन्हे नन्हे सैकड़ों दिए जलाकर रख दिए हों। यहाँ का मौसम इंसान की तबीयत को बहुत अपसेट कर देता है। आप अंदर चले जाएं। वो स्याह रंग की शाल ओढ़े साथ वाले कमरे से बाहर निकली और बिल्कुल उसके बराबर आन खड़ी हुई। आपके गेस्ट चले गए? अहयान ने घर में फैली हुई खामोशी से अंदाजा लगाया। जी, सब चले गए। वो हाथ आगे करके बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। यहाँ हर वक्त के गीले मौसमों से आपको वहशत नहीं होती? अय्यान ने अपने से कुछ फासले पर खड़ी लड़की को गौर से देखा, जो आज उसे अपने दिल के बहुत करीब महसूस हो रही थी। मैं यहाँ रही ही कब हूँ? वो संजीदगी से गोया हुई। बस कभी कभार दादी के साथ छोटी बड़ी ईद पर आना होता था। अब तो वो भी खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों? अब तो आपने मुस्तकिल डेरे ही यही डालने का प्रोग्राम बना लिया है। अहियान के लहजे की काट पर वो हल्का सा चौंकी। क्या मतलब? उसने भुएं उचका कर देखा। आपके अब्दुल रहमान साहब जो यहीं रहते हैं? अहियान के तंजिया लहजे पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली। आपको अब्दुल रहमान के नाम पर इतना गुस्सा क्यों आता है? उसने अहियान को सरासर चिढ़ाया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म में वापस आ रही थी। अहियान को इस बात का अंदाजा हो रहा था। वो अब मजे से दोनों हथेलियां फैलाए बारिश के कतरे समेट रही थी। मैं भला क्यों उससे चिढ़ने लगा? मेरा उसे रिश्ता ही क्या है? वो साफ मुकर गया। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ। उसने भी मजीद बहस नहीं की। मेरा ख्याल है कि आप अंदर चले जाएं, ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। उसका फिक्रमंद अंदाज अहियान को अच्छा लगा था। तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? उसने फौरन डायलॉग मारा। फर्क मुझे नहीं, आपको जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप इन मौसमों के आदी नहीं। वो लापरवाही से गोया हुई। अब इतना भी नाजुक मिजाज नहीं हूं मैं लड़कियों की तरह। उसने अपनी तरफ से खासा फखरिया अंदाज अपनाया था, जो उसे फौरन महंगा पड़ गया। सर्दी की शिद्दत से नाक में खारिश हुई और अगले ही लम्हे वो लंबी लंबी छींके मार रहा था। बिस्मा खुलकर मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। फ्लू तो मुझे शाम से था। अहियान ने साफ झूठ बोला। जी, मुझे अंदाजा है। जब आप तस्वीरें बना रहे थे तो खासी तबीयत खराब थी आपकी। बिस्मा के तंजिया अंदाज ने अहियान की तबीयत साफ की। बाय द वे, आपने कहीं कानून की डिग्री के साथ साथ एडिशनल तंजियात की डिग्री तो नहीं ले रखी? वो बुरी तरह से चिढ़ा। अभी ली तो नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में लेने का इरादा जरूर है। वो मुकम्मल इत्मीनान से बोली। अहियान चुप रहा। इतना तो उसे अंदाजा हो गया था कि उससे बहस में जीतना आसान नहीं है। आप अंदर चलें, मैं ग्रीन टी बना कर लाती हूँ। उसने बात बदली। नो थैंक्स, उसने नाराज लहजे में मजीद कहा। आप अंदर जा सकती हैं, मैं अभी कुछ देर यहीं रुकूंगा। वो जमकर खड़ा हो गया। हालांकि सर्दी की शिद्दत से पूरा जिस्म दुहाई दे रहा था, लेकिन एक लड़की के सामने उसकी अना इजाजत नहीं दे रही थी कि वो उसकी बात को तस्लीम कर ले। बिस्मा ने कुछ लम्हे बगौर उसका चेहरा देखा। आप शक्ल से इतने जिद्दी लगते तो नहीं हैं। मैं जितना जिद्दी हूँ इतना तो वाकई शक्ल से नहीं लगता, लेकिन आप मेरी मम्मी से या दादी से पूछ सकती हैं। अहियान की बात पर वो हैरान हुई। एक दफा किसी चीज का इरादा कर लूं तो फिर पीछे पलटता नहीं हूँ, उसने मजीद कहा और सर उठाकर आसमान को देखा। ऐसा लगता था जैसे किसी ने फुल रफ्तार से आसमान का शावर खोल रखा हो। बारिश पूरी कुव्वत से बरस रही थी। वो खामोशी से अंदर चली गई। ये मेरे साथ क्या हो रहा है आखिर? अहियान को ऐसा लगा जैसे वो किसी नज़र के हिसार में है, और ये नज़र बिस्मा के अलावा किसकी हो सकती थी भला? इसी खुशफहमी की वजह से वो ढीठ बनकर वहीं खड़ा रहा। ठंड से पूरा जिस्म अकड़ने को करीब था, लेकिन अना की जंग में हथियार डालना आसान नहीं था। ये ले, ग्रीन टी और पेनाडोल। वो 10 मिनट के बाद गर्मा गर्म ग्रीन टी के साथ हाजिर थी। अहियान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो दोस्ताना मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ देख रही थी। ले लें, मैंने इसमें कोई जहर नहीं मिला रखा। उसके हल्के फुल्के अंदाज पर अहियान ने कुछ सोचकर कप उससे पकड़ लिया।
ادھر روم میں آ کر بیٹھ کر پی لیں گے تو میری ذات پر بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ احیان نے اس کی طرف دیکھا جو اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ کمرے میں اندر داخل ہوتے ہی پورے جسم کو سکون کا احساس ہوا۔ ایک انگیٹھی میں کافی سارے کوئلے دہک رہے تھے جنہوں نے کمرے کا ماحول خاصا گرم کر رکھا تھا۔ احیان کو اندر آ کر فوراً احساس ہوا کہ وہ باہر کھڑا ہو کر کتنی بڑی بے وقوفی کا مرتکب ہو رہا تھا۔ سامنے پلنگ پر اس کی پھپھو گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا اور گرین ٹی پینے لگا۔ وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ خالی کپ رکھ کر وہ کھڑا ہوا تو بسمہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ایک نظر میں عجیب سا جہان آباد تھا۔ احیان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ گھبرا کر کمرے سے نکل گیا۔ باہر بارش رک چکی تھی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے پھر باہر گیلری میں آ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ احیان کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کیا بات ہے بسمہ؟ کچھ کہنا ہے کیا؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، وہ زبردستی مسکرائی۔ اپنا خیال رکھیں اور جا کر سو جائیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں اور واپس پلٹ گئی۔ احیان جھنجھلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پلنگ پر کافی دیر بیٹھنے کے بعد جا کر اسے نیند آئی تھی۔ اگلی صبح وہ بخار کے ساتھ بیدار ہوا تھا۔ تمہیں تو واقعی بہت تیز ٹمپریچر ہے، داجی نے اس کا ماتھا چھو کر فکر مندی سے کہا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے میں مذاق کر رہا تھا؟ وہ روٹھے ہوئے بچے کی طرح کمبل اوڑھ کر بیٹھا تھا۔ کس نے کہا تھا آدھی رات کو بسمہ کے ساتھ گیلری میں کھڑے ہو کر شوخیاں مارو؟ داجی کی بات پر اسے کرنٹ سا لگا۔ اس نے فوراً نظر اٹھا کر داجی کی طرف دیکھا جو ٹوتھ پک اپنے دانتوں میں گھسائے مزے سے کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ شرمندہ ہوا۔ جوان جہان اولاد ساتھ ہو تو والدین کو نظریں کھلی ہی رکھنا پڑتی ہیں۔ انہوں نے شرارتی انداز سے اسے مزید خفت میں مبتلا کیا۔ بہت ہی تیز اور چلاک قسم کے والدین یہ کام آنکھیں بند کر کے بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر گویا ہوا۔ اب بیماری کا بہانہ بند کرو اور اپنا سامان اکٹھا کرو، ڈرائیور آنے والا ہے۔ وہ مسکرائے۔ آپ کا کیا خیال ہے میں یہاں بہانہ بنا کر بیٹھا ہوں؟ ایسی بھی کوئی جنت نہیں ہے یہ۔ وہ سست سے انداز سے کھڑا ہوا۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ داجی آج خاصے ریلیکس موڈ میں ہیں اور جب بھی ان کا ایسا مزاج ہوتا وہ احیان سے ایسے ہی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ اچھا، مجھے تو لگتا ہے تمہارا کچھ زیادہ ہی دل لگ گیا ہے یہاں۔ وہ اپنا سوٹ الماری سے نکالتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ مجھے تو لگ رہا ہے آپ کسی بیوہ شیوہ کے چکر میں بیٹھے ہیں یہاں۔ احیان نے بھی اپنی زبان کے جوہر دکھائے۔ استغفر اللہ۔ وہ بے ساختہ پلٹے۔ میں تمہارا دادا ہوں، کوئی لفنٹر دوست نہیں، انہوں نے یاد دلایا۔ پتہ ہے مجھے سب۔ وہ ناراض سے انداز سے اپنے بیگ میں سے ساری چیزیں ڈال رہا تھا۔ فلو سے برا حال تھا، اوپر سے داجی کی باتیں اسے تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ ہلکا سا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ داجی، ڈرائیور نے ناشتہ کر لیا ہے۔ رائل بلو کلر کی شال میں وہ خاصی افسردہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ یہ ہمارا لڑکا بھی لڑکیوں کی طرح بیمار ہو کر بیٹھ گیا ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا یہاں؟ داجی کا جملہ احیان کو زہر لگا۔ بسمہ نے چونک کر احیان کی شکل دیکھی اور زیر لب مسکرائی۔ شاید رات والی بات یاد آ گئی تھی۔ جی داجی، مال روڈ پر ہے ہاسپٹل۔ اب ایسا بھی بیمار نہیں ہوں میں کہ ہسپتال میں داخل ہونے کی نوبت آ جائے۔ اس نے ناگواری سے اپنے بیگ کی زپ بند کی۔ لگتا ہے طبیعت زیادہ خراب ہے ان کی۔ بسمہ نے پریشانی سے داجی کی طرف دیکھا۔ طبیعت نہیں، نیت خراب لگتی ہے مجھے اس کی۔ داجی ہنسے۔ احیان نے خفگی بھرے انداز سے ان کی طرف دیکھا اور اپنا بیگ اٹھا کر احتجاجاً کمرے سے نکل گیا۔ داجی اب بے اختیار ہنس رہے تھے۔ بسمہ نے حیرانگی سے داجی کی طرف دیکھا۔ ان کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کبھی کبھار میرے ساتھ مستیاں کرتا ہے یہ۔ داجی کے لہجے میں احیان کے لیے محبت کا ایک جہان آباد تھا۔ بسمہ کو بے اختیار اس پر رشک آیا۔ بس بیٹا، اب آپ بھی سنڈے کو پہنچے اور اپنے کام پر واپس آئے، زندگی اسی کا نام ہے۔ داجی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے کہا۔ تھینک یو داجی، آپ کا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ بسمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ داجی بھی کہتی اور ایسی باتیں بھی کرتی ہو، داجی نے شفقت بھرے انداز میں کہا۔ وہ بامشکل مسکرائی اور ان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ احیان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منہ پھلائے سنجیدہ سے انداز سے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی۔ احیان فوراً باہر نکل آیا۔ تھینک یو۔ بسمہ نے نظر اٹھا کر احیان کی طرف دیکھا جو نظریں چرائے کھڑا تھا۔ ٹیک کیئر یور سیلف، وہ آہستگی سے بولا اور گاڑی میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ داجی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی تھی۔ احیان کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے جیسے گاڑی ان گلیوں سے نکلتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ جب 1.5 گھنٹے کے بعد وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے، احیان اپنا دل، اپنا دماغ اور اپنی سوچیں وہیں کہیں چھوڑ آیا تھا۔ تم انسان کب بنو گے؟ عماد نے اس دن اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر غیر سنجیدگی سے پوچھا۔ دونوں لنچ پر اکٹھے تھے۔ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے بھی معصومیت کی انتہا کر دی۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم سے نہیں، تمہارے جیسے کسی اور شخص سے بات کر رہا ہوں۔ عماد نے اپنا مسئلہ بتایا۔
اب مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا کہ تمہیں لگے کہ میں وہی احیان ہوں؟ اس نے ہنوز سنجیدگی سے کہا، کم از کم اپنی اس خود ساختہ سنجیدگی کا چولا اتار پھینکو اور اپنے پیچھے دیکھو، پتھر کے ہو جاؤ گے۔ عماد کے شرارتی انداز پر اس نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر بسمہ خالد اپنے کزن عبد الرحمن کے ساتھ موجود تھی۔ احیان کی ساری بھوک اڑ گئی۔ یہ کس پینڈو کے ساتھ بیٹھی ہے جس نے جینز کے ساتھ کھیڑی چپل پہن رکھی ہے؟ عماد نے ہلکے پھلکے انداز سے پوچھا۔ کزن ہے اس کا، احیان نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اگلی بات وہ دانستہ چھپا گیا۔ وہ عماد کو ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ بسمہ کا منگیتر بھی ہے۔ شکل سے ہی خاصا شوخ اور ایل مینر لگ رہا ہے۔ عماد کو نہ جانے کیوں وہ بسمہ کے کزن کی حیثیت سے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تمہیں کیا؟ احیان نے زبردستی نوالا منہ میں ڈالا۔ تمہیں تو پہچانتا ہوگا؟ عماد نے اچانک پوچھا۔ بہت اچھی طرح۔ احیان کا حلق تک کڑوا ہوا۔ ویسے تم نے اتنی بور جگہ پر اتنے دن گزار کیسے دیے؟ عماد نے دلچسپی سے پوچھا۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بور جگہ نہیں تھی۔ اسپیشلی بسمہ کا گاؤں تو بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورت لوگ جہاں پر ہوں وہ جگہ تو خود بخود اچھی لگنے لگتی ہے۔ عماد نے اسے چھیڑا تو اس نے نوالا نگلنے کے لیے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ کہیں کوئی محبت کے جراثیم تو نہیں لگوا کر لے آئے وہاں سے؟ عماد اصل بات تک پہنچ ہی گیا تھا۔ یہ تو وائرل بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ مجھے لگ گئی تو کیا ہوا؟ احیان اتنی آسانی سے مان جائے گا اس کا عماد کو ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ وہ فش کا ٹکڑا کانٹے پر لگائے ہکا بکا انداز سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ فضا میں معلق تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے بہترین دوست کا سنجیدہ سا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اس کا سکون غارت کر کے اب اطمینان سے کھانا کھا رہا تھا۔ تم سیریس ہو؟ عماد نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں کھانا کھا کر باہر نکل آئے تھے۔ محبت نان سیریس لوگوں کا کام تھوڑی ہے۔ اس نے سیڈیز کی ترتیب بدلنا شروع کر دی۔ کون ہے وہ؟ عماد کو اندازہ تو ہو رہا تھا لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہی جو کمرہ عدالت میں کسی کو بات کرنے نہیں دیتی۔ احیان نے غیر سنجیدہ انداز سے کہا۔ فکر مت کرو، تم دونوں کی شادی ہو گئی تو وہ تمہیں گھر میں بھی نہیں بات کرنے دیا کرے گی۔ عماد نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ احیان کی بات پر عماد نے بے ساختہ بریک پر پاؤں رکھا۔ گاڑی ایک دم رک گئی۔ پیچھے آنے والے بندے نے اپنی گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ کر سخت احتجاج کا اظہار کیا۔ گاڑی تو چلاؤ یار، این سڑک کے درمیان روک لی ہے۔ احیان جھنجھلایا۔ جب ایسی خوفناک باتیں کرو گے تو گاڑی کہاں چلے گی؟ عماد نے طنزیہ انداز میں کہہ کر ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا۔ گاڑی اب مین روڈ پر بھاگنے لگی تھی۔ اس کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے۔ احیان نے اصل بات بتائی۔ جب منگنی ہو رہی تھی تو تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ عماد کو اس پر غصہ آیا۔ وہیں تھا، اس نے ٹھٹائی سے کہا۔ تو اپنے منہ سے کچھ پھوٹ دیتے، داجی سے کہتے وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ عماد نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا جو اب مجنوں بنا بیٹھا تھا۔ داجی نے پہلے مجھ سے ہی پوچھا تھا۔ احیان ہلکا سا شرمندہ ہوا۔ عماد نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر اس وقت میں نے انکار کر دیا تھا، احیان نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ تم سے مجھے 100% ایسی ہی چول کی امید تھی۔ عماد کو ایک دم ہی اس پر غصہ آیا۔ پوچھ سکتا ہوں کہ اس وقت دماغ میں کون سا کیڑا حرکت فرما رہا تھا؟ داجی نے اچانک ہی پوچھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ سر جھکا ایسے بچے کی طرح بولا تھا جو کلاس روم میں اپنی غلطی کے بعد کافی نادم ہو۔ انہوں نے کون سا 1.5 کا یا 2.5 کا پہاڑا پوچھ لیا تھا جو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ عماد نے غصے میں گاڑی کی سپیڈ کافی بڑھا دی۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ احیان نے کنکھیوں سے اس کا خفا خفا سا چہرہ دیکھتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ اس کی برات پر دھمال ڈالنا یا پھر ٹینٹ لگانا اور دیگوں کی رکھوالی پر بیٹھنا؟ عماد اس پر فل ٹائم تپا ہوا تھا۔ بکواس مت کرو۔ احیان ٹھیک ٹھاک برا منا گیا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، اور تم سے تمہاری رائے پوچھنا انتہائی واہیات حرکت ہے جو داجی نے کی۔ میں ان کی جگہ ہوتا تو رائے لینے کی بجائے اپنا فیصلہ بتاتا۔ وہ گاڑی ان کے سیکٹر کی طرف موڑ چکا تھا۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ گاڑی ان کے گھر کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ اس لیے بیٹا تم بھی اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر سو جاؤ۔ صبر کا گھونٹ کتنا ہی کڑوا سہی پینا ہی پڑتا ہے۔ عماد نے بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ اسی وقت احیان کے گھر کا گیٹ کھلا۔ اندر سے بسمہ کی گاڑی برآمد ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود تھی اور ساتھ اس کا کزن بیٹھا ہوا تھا۔ خدا نخواستہ اس پہاڑی بندر کے ساتھ تو نہیں اس کی منگنی ہو گئی؟ عماد نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ بسمہ اپنی گاڑی نکال کر لے جا چکی تھی۔ وہ یقیناً داجی سے ملنے آئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہوئی ہے، احیان نے افسردگی سے کہا۔ استغفر اللہ۔ عماد کو ٹھیک ٹھاک صدمہ پہنچا۔ یہ کس نے اتنا بے تکا کپل زمین پر بنایا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں 4 گولیاں تو ضرور ماروں گا اسے۔ اس کے خاندان والوں نے؟ احیان نے اصل بات بتائی۔ تو کیا یہ خود اندھی تھی؟ ویسے تو اتنی لمبی زبان چلتی ہے اس کی کمرہ عدالت میں۔ عماد کو بسمہ پر غصہ آیا۔ خاندان والوں کے سامنے کہاں لڑکیوں کی چلتی ہیں؟ احیان نے اس کی طرفداری کی۔ یہ لڑکی نہیں، چھری ہے، چھری۔ عماد کو یقین نہیں آ رہا تھا۔
اب یہ اس بندر کو کیا داجی سے ملوانے لائی تھی؟ عماد جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ شاید۔ احیان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ داجی کو میرا ایک پیغام دینا۔ ویسے تو وہ ساری زندگی اس کے گاڈ فادر بنے رہے، لیکن زندگی کے اتنے اہم فیصلے پر انہوں نے اپنے منہ پر مہر کیوں لگا دی؟ یہ داجی کا نہیں، اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ احیان نے اسے مزید صدمے سے دوچار کیا۔ آج مجھے یقین ہو گیا، حسین لڑکیاں اپنے معاملے میں کبھی بھی ذہین نہیں ہوتی۔ عماد اپنی گاڑی ریورس کرتے ہوئے منہ بنا کر بولا، اچھا اب مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں۔ عماد اسے الوداعی سلام دعا کر کے واپس چلا گیا۔ احیان بھی اندر اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے داجی کے پوشن کی طرف آ گیا۔ بسمہ کیا کرنے آئی تھی؟ اس نے ان کا حال احوال پوچھتے ہی ڈائریکٹ سوال کیا۔ داجی جو کہ اپنی اسٹڈی میں موجود تھے اور کتابوں کو ایک ترتیب سے رکھ رہے تھے، انہوں نے مڑ کر احیان کا سنجیدہ انداز دیکھا۔ ویسے ہی آئی تھی، داجی نے مختصر کہا۔ عبد الرحمن کو ملوانے لائی ہوگی۔ احیان نے برا سا منہ بنایا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ مبہم سے انداز میں مسکرائے۔ صبح سے تو وہ اسے اپنے ساتھ بھی ایسے گھوم رہی ہے جیسے اس کی کوئی فخریہ پیشکش ہو۔ اس کے دل جلے تبصرے پر داجی کھل کر ہنسے۔ تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اس کا منگیتر ہے وہ۔ اس لفظ منگیتر پر ہی تو مجھے سخت اعتراض ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور چپ رہا۔ تمہاری ممی نے کوئی رشتہ دیکھا ہے تمہارے لیے؟ لڑکی مجھے تو ہر لحاظ سے مناسب لگ رہی ہے۔ داجی کی اگلی بات پر اسے کرنٹ لگا۔ ہرگز نہیں، وہ بدکا۔ ممی کی چوائس پر کم از کم مجھے تو اعتبار نہیں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تو میری چوائس کون سا تمہیں پسند آئی تھی؟ داجی کا اشارہ بسمہ کی طرف تھا۔ وہ بل کھا کر رہ گیا۔ آپ نے کون سا انسانوں کی طرح پوچھا تھا مجھ سے؟ وہ جھل کر بولا۔ تو چلو تم انسانوں کی طرح جواب دے دیتے۔ داجی بھی تو اسی کے دادا تھے۔ ان کی بات پر وہ ایک لمحے کو لاجواب ہوا۔ دوبارہ پوچھ لیں؟ وہ ہلکا سا رخ موڑ کر جھجک کر بولا۔ زندگی کے بعض معاملات میں ریورس گیئر نہیں ہوتا، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ بعض جگہیں اور بعض معاملے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم پیچھے نہیں پلٹ سکتے۔ تقدیر ہماری قسمت میں بس سیدھا چلنا لکھ دیتی ہے، تب خود کو تقدیر کے دھارے پر چھوڑ دینا چاہیے۔ داجی کا فلسفیانہ انداز اسے بہت کچھ سمجھا گیا، لیکن دل کہاں ان فلسفوں کو سمجھتا ہے۔ وہ اکتا کر ان کے کمرے سے نکل آیا۔ عجیب سی اداسی اور بے کلی نے اس کے وجود کا حصار کر رکھا تھا۔ کوئی بھی چیز دل کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دل کسی ضدی بچے کی طرح ایک ہی چیز کے لیے مچل رہا تھا۔ اگلا پورا ایک ہفتہ ان کی فیملی نے خاصا کرائسس میں گزارا۔ طیابہ کی اکلوتی بیٹی امارا کا اپنے میاں سے ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے سسرال والوں نے اس کے دونوں بچے چھین کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ پورے گھر میں ٹینشن پھیلی ہوئی تھی۔ امارا اپنے میاں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بچوں کو وہ کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی اس ضد نے پورے گھر کو پریشان کر رکھا تھا۔ ہر کوئی اسے سمجھا بجھا کر تھک گیا تھا، لیکن وہ اپنے موقف سے ایک انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے ان سارے فیصلوں میں داجی اس کی مکمل سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ امارا کے والدین کی پوری خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح مصالحت کی کوئی راہ نکل آئے۔ تم امارا کو لے کر بسمہ کے آفس میں جاؤ، میری اس سے بات ہو گئی ہے۔ اس دن داجی نے اسے اپنے بیڈ روم میں بلا کر حکم دیا۔ وہ کس سلسلے میں؟ احیان حیران ہوا۔ وہ اسے ٹھیک طریقے سے گائیڈ کر دے گی۔ داجی کو بسمہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ اپنے لیے تو ڈھنگ کا فیصلہ نہیں کر سکتی محترمہ، دوسروں کو کیا خاک گائیڈ کریں گی؟ وہ آج کل بسمہ پر ٹھیک ٹھاک تپا ہوا تھا۔ فضول مت بولو، ہر انسان اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ داجی اس کی بات پر برا منا گئے۔ امارا آپی کو اس کے پاس کب لے کر چلنا ہے؟ احیان نے مصلحتاً بات کا رخ بدلا۔ آج 11 بجے۔ داجی نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، احیان سنجیدگی سے کہہ کر اپنے کمرے سے نکل گیا۔ شاور لے کر وہ نیچے آیا تو امارا آپی بالکل تیار بیٹھیں، اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ممی اور امارا آپی کی والدہ ماجدہ دونوں لاؤنج میں موجود تھیں۔ ان کے تناؤ زدہ چہرے بتا رہے تھے کہ کچھ دیر پہلے یہاں خاصا زوردار قسم کا مارکا ہوا ہے۔ مسز سجاد جو کہ امارا کی ماما تھی، وہ اپنی بیٹی کے کورٹ جانے کے سخت خلاف تھی۔ بھلا ایسے معاملات کہیں کورٹ کچہریوں میں بھی طے ہوئے ہیں؟ مسز سجاد اسے دیکھتے ہی ناگواری سے بڑبڑائیں۔ ہم جیسے شریف لوگ ان سے گھروں میں بیٹھ کر نہیں نبٹ سکتے۔ ماما، آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ امارا کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا تو یہ بات پہلے سوچنی تھی۔ اس وقت تو عشق کا بھوت سر پر سوار تھا۔ مسز سجاد نے غصے میں اپنی بیٹی کو آئینہ دکھایا۔ سب کو معلوم تھا کہ امارا نے اپنے کلاس فیلو سے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور اس کے لیے گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ بھی کھڑا کیا تھا۔ چلو احیان، امارا اپنی ناراض سے انداز سے کھڑی ہوئی۔ احیان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ممی کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی جٹھانی کو ٹھنڈا کریں۔ کیسی وکیل ہے وہ لڑکی؟ امارا آپی نے گاڑی میں بیٹھتے ہی پہلا سوال کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے اسپاٹ سے انداز میں جواب دیا۔ مجھے صرف ٹھیک قسم کی ایڈوکیٹ کو اپنا کیس نہیں دینا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میرے سسرال والے کتنے خرانٹ ہیں۔
अमारा आप ही ठीक ठाक बुरा मनाकर बोली, फिक्र ना करें, जुबान की धार तो उसकी भी ऐसी तेज है कि आपके ससुराल वाले भी क्या याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा है। अहियान बिस्मा से जितना भी खफा सही, लेकिन दिल में उसकी सलाहियतों का तो अच्छा खासा मुतरफ था। दादी तो बड़ी तारीफें कर रहे थे। अमारा आपी को अचानक याद आया, दादी भी तो पूरी दुनिया में बस इसी एक मोहतरमा की तारीफ करते हैं। वो बुरा सा मुंह बनाकर गाड़ी एक सिग्नल पर खड़ी कर चुका था। बता रहे थे उनके किसी दोस्त की पोती है वो। दादी के बयान पर उसने बेचैनी से पहलू बदला। मुझे नहीं मालूम, वो साफ मुकर गया। अल्लाह करे कि वो मेरे ससुराल वालों को नाको चने चबवा दे कोर्ट में। हमारा आपी का गुस्सा किसी तौर भी कम होने में नहीं आ रहा था। उसकी तो आप फिक्र ना करें, उसने उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की। अगले ही आधे घंटे में वो दोनों बिस्मा के ऑफिस में थे। बिस्मा को देखते ही हमारा आपी को बिल्कुल वैसा ही झटका लगा था जैसे पहली मुलाकात पर खुद अहियान को लगा था। उसने शिकायती नजरों से अहियान को देखा, जैसे कह रही हो कि ये छटांग भर की लड़की मेरा केस क्या खाक लड़ेगी। आप टेंशन मत लें दाजी। बिस्मा सेल फोन पर शायद नहीं, यकीनन दाजी के साथ ही बात करने में मगन थी। लेकिन अहियान को अंदाजा था कि अमारा आपी को ठीक ठाक किस्म की बदहज़मी हो चुकी है और वो उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उन्हें बिस्मा की खुफिया सलाहियतों का इल्म नहीं होगा। आप लोग बात करें, मैं एक दोस्त से मिलकर आता हूँ। अहियान ने दानिस्ता दोनों को प्राइवेसी फ्राहम करने की कोशिश की, जबकि अमारा आपी का मूड खराब हो चुका था। वो उनके बार बार पहलू बदलने से साफ पता चल रहा था। जल्दी आ जाना, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ ज़्यादा देर लगेगी। अमारा आपी ने नज़रों ही नज़रों में उसे एक और पैगाम देने की कोशिश की। आप प्लीज़ आपी को तफसील से बता दीजिएगा कि आप किन किन पॉइंट्स पर उनकी हेल्प कर सकती हैं। अहियान ने उसके ऑफिस से निकलते हुए बिस्मा को मुखातिब किया। डोंट वरी, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मुझे अपना काम कैसे करना है। वो खासी खुद आगाह थी और ये बात कम अज़ कम अहियान को अच्छी तरह मालूम थी। ओके आपी, अहियान ने जाते जाते अमारा का बेजार सा चेहरा देखा। जल्दी आ जाना, उन्होंने पीछे से फिर तान लगाई। वो खामोशी से उसके ऑफिस से निकलकर बाहर आ गया। वैसे भी इस दुश्मन जहाँ के सामने बैठना कोई आसान काम थोड़ी था। कुछ देर तो वो रिसेप्शन पर बने वेटिंग रूम में आ गया। इसके बाद उठकर बाहर टहलने लगा। मौसम आज भी गजब का था। स्याह बदलियां आसमान पर महवे रक्स थीं और किसी भी लम्हे बारिश के कतरे जमीन पर पहुंचने को बेताब थे। तू ना सही, तेरी गली या तेरा कूचा ही सही, अमाद पीछे से आकर उसके कान के पास बोला था। वो उछलते उछलते रह गया। तुम क्या शैतान की तरह हर जगह हाजिर हो जाते हो? अहियान ने उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा। इस वक्त उसकी आमद हकीकतन उसके लिए नेमत साबित हुई थी। मेरी शैतानियों को छोड़ो, तुम बिस्मा खालिद के दफ्तर के बाहर कौन सा चिल्ला काट रहे हो? अम्माद ने उसे छेड़ा। यार, अमारा आपी को उससे मिलवाने लाया था, उसने घबरा कर वजाहत दी। क्या मंगनी तुड़वा दी उसकी? बताया ही नहीं। अम्माद का शरारती अंदाज उसे जहर लगा। मुझे क्या तुमने गली मोहल्ले में घूमने वाली फफा कुछ नहीं समझ रखा है जो लगाई बुझाई करके लोगों के रिश्ते तुड़वाती है? वो तप कर बोला। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है जिगर। अम्माद हंसा। बको मत, मैं हर चीज में असूल ज़ाब्ते और अखलाकियात की पासदारी करने वाला इंसान हूँ। अहियान ने उसे याद दिलाया। फिर किस खुशी में महबूब की गली की ईंटें घिसाई जा रही हैं। अम्माद को न जाने क्यों यकीन नहीं आ रहा था। हमारा आपी का अपने ससुराल वालों से अच्छा खासा झगड़ा हो गया है। बच्चों की कस्टडी का मामला है, वही डिस्कस करने आई हैं वो। अहियान ने संजीदगी से जवाब दिया तो अम्माद की गैर संजीदगी अभी भी कम नहीं हुई। जिस रफ्तार से तुम्हारे खानदान वालों को कानूनी मसाइल से वास्ता पड़ रहा है, तुम्हारा इस मौके पर फर्ज बनता है किसी एडवोकेट लड़के से शादी करके उनको ऐसे मसाइल से निजात दिलाओ। अम्माद ने हंसते हंसते मशवरा दिया। तुम किस खुशी में यहाँ मटर गश्त कर रहे हो? अहियान ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं तो अंकल मुर्तज़ा कुरैशी से मिलने आया था यहाँ। अम्माद ने अपने फादर के करीबी दोस्त का हवाला दिया। जैसे ही गाड़ी से निकला तो तुम पर नजर पड़ गई। ऑफिस में कौन है? अहियान ने संजीदगी से पूछा। जैनुल आबदीन है, देख लेगा सब कुछ। अम्माद ने अपने असिस्टेंट का नाम लेकर तसल्ली दी। हाँ, तुम अपने दौरे जारी रखो। अहियान ने तंजिया निगाहों से उसकी तैयारी देखी। ब्राउन पेंट कोट में वो अच्छा खासा जच रहा था। तुम्हें पता तो है, ज्यादा देर में किसी कमरे में बंद रहूं तो मुझे मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। अम्माद ने शौक नजरों से अपने दोस्त को देखा, जो खासी बेजार सी शक्ल बनाए खड़ा था। वैसे तुम्हारी शक्ल पर 12:15 क्यों बजे हुए हैं? इसलिए कि इस वक्त 12:15 बजे का ही टाइम है। अहियान ने रिस्ट वॉच से टाइम देखा। अम्मारा आपी को पूरा 1 घंटा हो चुका था बिस्मा के साथ मुलाकात करते हुए, और अभी तक उनकी कोई कॉल नहीं आई थी। अंकल मुर्तज़ा के पास एक एक कप काफ़ी ना हो जाए? अम्माद ने उसे ऑफ़र की तो वो सोच में पड़ गया। उसी वक्त अमारा आपी के बजाय बिस्मा का नंबर उसके सेल फोन पर जाहिर हुआ। अहियान को हैरानगी हुई। जी। उसने फौरन सेल फोन कान से लगाया। अमारा आपी आपका वेट कर रही हैं। उसकी आवाज़ की खनक से अहियान को अंदाज़ा हुआ कि मुलाकात खासी अच्छी रही है। उनके सेल फोन की बैटरी ख़त्म है, इसलिए मैं कॉल कर रही हूँ। उसने फ़ौरन ही वजाहत दी तो अहियान ने मुस्कुरा कर फ़ोन बंद कर दिया।
ऐसा कौन सा इसम फूंक दिया है उसने जो चेहरे पर इतनी लालियां बिखर गई हैं तुम्हारे? तुम कितना फजूल बोलते हो अमाद, अहयान ने उसके साथ चलते हुए कहा। फजूल नहीं, सच बोलता हूँ। अमाद ने फौरन ही तस्हीह की। खैर, अपनी शक्ल गुम करो। मैं अमारा आपी को छोड़कर ऑफिस जा रहा हूँ। तुम भी ये मेल मुलाकातें करके फौरन पहुंचो। अहयान ने बिस्मा के ऑफिस की तरफ मुड़ते हुए अमाद को कहा, तो वो बुरी बुरी सी शक्लें बनाता हुआ अपने अंकल के ऑफिस की तरफ मुड़ गया। ये लड़की तो ठीक ठाक किस्म की वकील है, मैंने तो उसके बारे में बड़ा गलत अंदाजा लगाया था। अमारा आपी ने गाड़ी में बैठते ही बेतकल्लुफी से तबसरा किया। हमारी कंपनी को नाको चने चबवा दिए थे मोहतरमा ने। अहयान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की। पता चला था मुझे। अमारा आपी की बात पर अहयान को झटका लगा। उसने ये बात भी बता दी। बहुत ही शौकी वाकया हुई है। अहयान को गुस्सा आया। उसने नहीं, दाजी ने बताया था मुझे। अमारा ने घबरा कर वजाहत दी। ये दाजी भी बाज दफा हद ही कर देते हैं। अब भला ये बात बताने की कोई तुक बनती है? वो दिल ही दिल में बुरी तरह खोल कर रह गया। काफी सारे कामयाब केसेस उसके क्रेडिट पर हैं। अमारा आपी उससे अच्छी खासी मुतासिर हो चुकी थी। शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं लगती कि वकील है। उन्होंने मजीद तबसरा किया। अच्छी खासी खरांड किस्म की वकील है। अहयान ने तंजिया लहजे में कहा। खरांड तो खैर कहीं से भी नहीं लगती। अच्छी खासी क्यूट और स्टाइलिश सी लड़की है। अमारा आपी की बात पर वो बेसाख्ता अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। तुमने उसका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट कर दिया था? अमारा आपी की अगली बात पर अहयान को 420 वॉट का करंट लगा। उसने फौरन गाड़ी एक साइड पर खड़ी कर ली। आपको किसने कहा? वो बौखलाया। दाजी ने। अमारा की बात पर उसे इस दफा आग ही तो लग गई थी। अच्छी खासी लड़की थी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। अमारा की तारीफें उसका दिल जलाकर रह गईं। दाजी ने ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया है आपको, वो बुरा मानकर बोला। वही ना, मैं भी हैरान थी कि ऐसी लड़की के लिए कोई अकल का अंधा ही इनकार कर सकता है। अमारा आपी की बात पर उसने बेचैनी से पहलू बदला। वैसे भी अमारा आपी के साथ उसकी कितनी भी बेतकल्लुफी सही, लेकिन असल बात उनको बताने की वो गलती नहीं कर सकता था। हद होती है वैसे हर बात की दाजी, लेकिन अफसोस सद अफसोस, बाज दफा सारी ही हदों को क्रॉस कर जाते हैं। वो घर पहुंचते ही उनसे लड़ने के लिए उनके बेडरूम में पहुंच गया, जबकि दादी बड़े मजे से बैठे हलीम खा रहे थे। तो क्या तुमने इनकार नहीं किया था? उन्होंने अपनी प्लेट में लीमू निचोड़कर मजे से उसकी तरफ देखा। ये बात अमारा आपी को बतानी जरूरी थी क्या? वो गुस्से से उठकर टहलने लगा। मैंने तो यूं ही उसकी तारीफ की थी। तो वो कहने लगी कि इतनी अच्छी है तो अहयान की शादी कर दें उससे। दादी अब गोद में ट्रे रखे आराम से हलीम खाते हुए असल बात पर रोशनी डालते हुए बोले, और आपने सारा मुद्दा मेरे सर पर डाल दिया। वो झिंझलाया। जिसकी गलती थी उसी पर डालूंगा। वो एक और लीमू अपनी प्लेट में निचोड़ते हुए इत्मीनान से बोले, वैसे इस उम्र में जैसी हरकतें आप कर रहे हैं खासी महंगी पड़ सकती हैं। अहयान ने लीमू की तरफ इशारा करते हुए याद दिलाया कि खटाई उनके गले के लिए कितनी मुज़र हो सकती है। मेरी हरकतों को छोड़ो, तुम अपनी तरफ ध्यान दो। दाजी ने मुस्कुराते हुए कहा और पानी का ग्लास मुंह से लगा लिया। असल में तो आप खुद ही नहीं चाहते थे कि मेरी शादी बिस्मा के साथ हो। उसने ठीक ठाक किस्म का दाजी पर इल्जाम लगाया। वो ग्लास मुंह से हटाना भूल गए। मतलब? उन्होंने भुएं उचकाकर अपने सबसे लाडले पोते को देखा, जो आजकल खासा उकताया हुआ फिरता था। मतलब ये कि अगर आपको इस प्रपोजल पर कोई एतराज ना होता तो आप मम्मी या डैडी से डायरेक्ट बात करते। वो खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। अच्छा फिर? दादी ने खुद पर जब्त करते हुए बमुश्किल पूछा। उसके बाद मुझसे पूछते, आपने तो डायरेक्ट गन पॉइंट पर रखकर पूछना शुरू कर दिया था। उसने खिड़की का पर्दा हटाया। रोशनी का एक समंदर अंदर उमड़ आया। बरखुरदार, ये तुम किसे मामू बना रहे हो, मुझे या खुद को? दादी के तंजिया अंदाज पर वो घबरा कर पलटा। अब किस बात पर बार बार पछता रहे हो? उन्होंने थानेदारों के स्टाइल में उसे घूरा। मैं तो वैसे ही एक जर्नल सी बात कर रहा था। अहयान उनके सामने ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकता था। तो एक जर्नल सी बात मेरी भी सुन लो। उन्होंने हलीम वाला बाउल नाराजगी से साइड मेज पर रखा। बिस्मा की कोई मंगनी शंगनी नहीं हुई थी अब्दुल रहमान के साथ? क्या? अहयान को शौक लगा। उसने उस दिन तुम्हारा इनकार खुद अपने कानों से सुना था। अहयान को ऐसे लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाल दिया हो। वो तो महज अपनी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए ऐसा कह रही थी, वरना उसे भी मालूम है अब्दुल रहमान जैसा एफए फेल लड़का उसे कहाँ सूट करता है। दाजी ने एक और राज फाश किया। वैसे भी अब्दुल रहमान तो खुद अपनी खाला की बेटी को पसंद करता है और उसने खुद ही अपने वालिद के सामने इनकार कर दिया था। दाजी ने एक और अंदर की बात बताई। फिर? वो बेताबी से उनके पास आन बैठा। मैंने उस दिन तुम्हारे लिए बात की थी उससे, जब वो अपने कज़न के साथ मुझसे मिलने आई थी। दाजी की बात पर उसकी सांस अटकी। फिर? वो उजलत भरे अंदाज से गोया हुआ। उसने साफ इनकार कर दिया। दाजी की बात पर उसके दिमाग में एक जलजला सा आया। क्यों? मुझ में कौन से ऐसे कीड़े पड़े हुए हैं? अहियान को अपनी इंसल्ट महसूस हुई। पता नहीं। दादी ने लापरवाही से कंधे उचकाए। वो कह रही थी कि तुम्हारा प्रपोजल उसे अपने लिए मुनासिब नहीं लगा।
दादी की बात पर अहियान को लगा जैसे कमरे की छत उसके सर पर आन गिरी हो। समझती क्या है वो खुद को। वो मुश्किल से अंदाज से खड़ा हुआ। टेक इट इजी। उसने तो ऐसा कोई शोर नहीं मचाया था जब तुमने उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। दादी ने उसे याद दिलाया। वो हमारे घर में आकर आपके सामने इनकार कर गई और आपने कुछ नहीं कहा। वो नाराज हुआ। जब तुमने उसके घर में बैठकर उसके लिए इनकार किया था तो मैंने तुम्हें भी कुछ ऐसा खास नहीं कहा था। दादी ने उसे आईना दिखाया तो वो एकदम शर्मिंदा सा हो गया। अगर तुम कहो तो मैं दोबारा उससे बात कर सकता हूँ। दादी ने कुछ सोचकर अहियान का मायूस चेहरा देखते हुए कहा, हरगिज नहीं। उसने साफ इनकार किया। अब ऐसी भी कोई मेरी जान नहीं निकल रही। वो झंझलाकर पांव पटकता हुआ कमरे से निकल आया। सारी दोपहर उसने जलते और कुड़ते हुए गुजार दी। वो कैसे इस तरह मुझे मुस्तरद कर सकती है। इस सोच ने उसका सारा सुकून खत्म कर दिया था। अब पता चला कि किसी को जब रिजेक्ट किया जाए तो उसे कितना दुख होता है। उसका ज़मीर उसके सामने आन खड़ा हुआ। लेकिन मैं तो उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। तुम दुनिया के हर बंदे के सामने झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने ज़मीर के सामने नहीं। वो आईने के सामने खड़ा खुद को ये समझा रहा था। वैसे यार उसने की तुम्हारे साथ खूब है। शाम को वो क्लब में अमाद के सामने सारा दुखड़ा सुना रहा था। पूरी बात सुनते ही अमाद ने हंसते हुए उसे छेड़ा। देख लूंगा मैं उसे। वो सुलग कर बोला। वैसे आजकल तो उसे दाऊद इब्राहिम देख रहा है और खूब देख रहा है। अमाद ने उसे मजीद चढ़ाया। दाऊद इब्राहिम ये क्या चीज़ है। अहयान हैरान हुआ। खासे की चीज़ है, बाहर से पढ़कर आया है, अभी अभी उसका चैम्बर ज्वाइन किया है। अमाद की मालूमात हमेशा अप टू डेट रहती थी। तुम्हें किसने बताया। अहयान को न जाने क्यों बिस्मा पर सख्त गुस्सा आया। लो आजकल हर जगह तो वो इकट्ठे पाए जाते हैं। कभी नेशनल लाइब्रेरी, कभी प्रेस गैलरी में, तो कभी गोल्फ क्लब। अम्माद उसके साथ बैडमिंटन कोर्ट की तरफ निकल आया। मैंने तो नहीं देखा उन्हें। अहयान को यकीन नहीं आ रहा था। तो अब देख लो। अम्माद हंसकर बोला। कहाँ। अहयान ने हैरानगी से दाएं बाएं देखा। अपने सामने सिल्वर ग्रे होंडा सिटी में। अम्माद की बात पर अहयान ने क्लब के मेन गेट से अंदर दाखिल होती गाड़ी को देखा। बिस्मा एक हैंडसम से लड़के के साथ गाड़ी में मौजूद थी। दिल कर रहा है इसी रैकेट से सर तोड़ दूं इस कमीने का। अहयान जलकर बोला तो अम्माद ने दिल खोल कर कह कहा लगाया। उसके साथ गेम कर लो, एक आध शटल मुंह पर मारकर हसरत पूरी कर लेना। अम्माद ने मुफ्त मशवरा दिया। तो तुम घेर कर ले आओ ना उसे। अहयान ने मजाक में कहा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी बात इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। हाँ भाई अम्माद, एक आध गेम हो जाए। बिस्वा कुछ देर बाद उनके बैडमिंटन कोर्ट में थी। दाऊद इब्राहिम इन दोनों से हाथ मिलाकर मिल रहा था। मेरा तो कोई खास मूड नहीं। अमाद ने साफ इनकार किया। इसका मतलब है आज भी गेम के लिए कोई बंदा नहीं मिलेगा। दाऊद थोड़ा सा मायूस हुआ। अहयान तुम खेल लो ना। तुम्हारा तो मूड था ना खेलने का। अमाद का जुमैनी अंदाज अहयान को अच्छी तरह समझ में आ गया था। वो उसकी कमीनगी पर सिर्फ मुस्कुरा ही सकता था। ओह श्योर, व्हाई नॉट। दाऊद बिस्मा की तरफ देखकर मुस्कुराया। अहयान के तन बदन में आग लग गई। दोनों कुछ देर बाद कोर्ट में थे। अहयान को कुछ ही लम्हों के बाद अंदाजा हो गया था कि दाऊद इब्राहिम अच्छा खासा खिलाड़ी है और उसे हराना इतना आसान नहीं। अहयान ने एक राउंड तो उसे हरा दिया था, लेकिन दाऊद इब्राहिम अगले दो राउंड बहुत आसानी से उसे जीत चुका था। उसकी सर्विस बहुत शार्प थी और उसने अहयान को खूब पूरे बैडमिंटन कोर्ट में घुमाया था। उसकी जीत पर बिस्मा का चेहरा खुशी से तिमतमा उठा। तुम बहुत अच्छा खेले हो। मैच के बाद दाऊद ने उसे हाथ मिलाते हुए तसल्ली दी। नहीं, मैं आज बहुत बुरा खेला हूँ। वो टॉवल से पसीना खुश्क करते हुए साफ गोई से बोला। अच्छा, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। दाऊद के चेहरे पर बड़ी दोस्ताना सी मुस्कुराहट थी। इसलिए कि तुम खुद बहुत अच्छा खेल रहे थे। अहयान ने खुलकर उसे सराहा। अहयान के कमर पर बिस्मा के चेहरे पर बड़ी बेसाख्ता सी मुस्कुराहट फैली। नेक्स्ट टाइम तुम हिसाब पूरा कर देना। दाऊद ने सादा से अंदाज से कहा, लेकिन अहयान को ये जुमला खासा चुभा था। डोंट वरी, मैं ज्यादा देर तक किसी का कर्ज अपने सर पर रखने का आदी नहीं हूँ। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उससे दोबारा हाथ मिलाया और अम्माद के साथ पार्किंग की तरफ चल पड़ा। उसे हद दर्जा शर्मिंदगी हो रही थी। तुम तो उसके सामने बिल्कुल अनाड़ियों की तरह खेल रहे थे। अम्माद को उसकी हार पर बहुत गुस्सा था। मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस था। उसने शर्मिंदगी से वजाहत दी। बंदा जितना भी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो, इस तरह आसानी से हार थोड़ी तस्लीम करता है जिस तरह तुमने की। अम्माद ने नागवार नजरों से उसकी तरफ देखा, जो अब भी बिस्मा और दाऊद पर नजरें जमाए बैठा था। दोनों स्विमिंग पूल के पास रखी चेयर्स पर बैठे जूस पी रहे थे। आई एम सॉरी यार। अहयान ने खिलाफ तवक्को बहुत आसानी से अपनी गलती मान ली थी। हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बगैर लड़े किसी को ट्रॉफी का हकदार बना देना किसी भी लिहाज से अक्लमंदी नहीं। अम्माद ने तंजिया लहजे में बहुत कुछ उस पर जता दिया था। ये दाऊद इब्राहिम की इतनी जल्दी कैसे बिस्मा के साथ फ्रेंडशिप हो गई। अहयान के दिमाग की सुई वहीं अटकी हुई थी। कहीं यही सोचते सोचते तो नहीं तुम हार बैठे। अम्माद ने तंजिया निगाहों से अपने बेहतरीन दोस्त को देखा।
जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। दिमाग तो मेरा वैसे वहीं अटका हुआ था। वो फीके से अंदाज से मुस्कुराया। यार, दोनों क्लास फेलो रहे हैं। फिर दाऊद इब्राहिम फारूक साहब का भतीजा है, जिनके चैम्बर में बिस्मा काम कर रही है। अम्माद ने तफसील से बताया। ओह, तभी अहियान को कुछ तसल्ली हुई। आजकल दोनों मिलकर नासिर सन्स वालों का मशहूर जमाना केस भी लड़ रहे हैं। अम्माद ने उसे मजीद बताया तो अहियान चुप रहा। हमारा आपी के केस का क्या बना? अम्माद को अचानक याद आया, कल दोबारा पेशी है। पहली हेयरिंग में तो बिस्मा ने खासे छक्के छुड़ा दिए थे हमारा आपी के ससुराल वालों के। अहियान ने संजीदगी से जवाब दिया। फिर तो हमारा आपी फैन बन गई होंगी बिस्मा खालिद की। अम्माद मुस्कुराया। ऐसी वैसी हर वक्त घर में बिस्मा नामा चल रहा है आजकल। अहियान अपनी गाड़ी के पास आकर रुक गया था। तुम्हें तो फिर खूब मिर्चें लगती होंगी, अमाद ने उसे छेड़ा। हाँ, पहली दफा एहसास हुआ कि इंसान जल्दबाजी में कितने अहमकाना फैसले कर जाता है और बाद में सारी जिंदगी पछताता है। उसने रिमोट से अपनी गाड़ी के दरवाजे खोले। अमाद आहिस्तगी से उसके पास आया। एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। बुरा मान भी लूँ तो कौन सा तुम पर कुछ असर होगा? अहियान ने उसे छेड़ा, जो इस वक्त खासे सीरियस अंदाज में उसके पास खड़ा था। उसने घुमाकर एक झापड़ अहियान के कंधे पर रसीद किया। हाँ बोलो। अहियान ने अपना कंधा मसलते हुए मुंह बनाया। मुझे लगता है ये बिस्मा तुम्हें पसंद करती है। अमाद की बात पर अहियान ने इस तरह से देखा जैसे उसने इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा सुना दिया हो। हाँ, तभी दाऊद इब्राहिम के कंधे से लटकती फिर रही है। अहियान के चिढ़ने पर वो बेख्तियार हंसा। मुझे लगता है तुम्हें चिढ़ाने के लिए ही फिर रही है। अम्माद ने उसकी बात की तायद की तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। वो रात उसने सख्त टेंशन में गुजारी थी। बिस्मा और दाऊद के चेहरे बार बार उसे अपना मुंह चिढ़ाते हुए महसूस हो रहे थे। बार बार वो उठकर बैठ जाता और कभी टहलने लगता। मोहब्बत उसे जी भरकर ख्वार कर रही थी। वो तंग आकर लॉन की तरफ निकल आया। रात के 2 बज रहे थे। वो लॉन में रखी कुर्सी पर बैठा आसमान पर मौजूद तन्हा चांद को देख रहा था जब दादाजी ने उसे अपने कमरे की खुली खिड़की से देखा और बाहर निकल आए। कितने सितारे गिन लिए बरखुरदार? वो उसके पास आकर आहिस्तगी से बोले। अरे आप? वो बुखलाकर खड़ा हुआ। कोई मसला है तुम्हारे साथ? उन्होंने बगौर उसका अफसरदा सा चेहरा देखा। ऐसी तो कोई बात नहीं। वो साफ मुकर गया। मेरा ख्याल है तुमने बिस्मा वाली बात को सर पर सवार कर लिया है। उनके बिल्कुल ठीक अंदाजे पर वो बुखलाया। जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वो ये बात मरकर भी उनके सामने नहीं मान सकता था। तो फिर रातों की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं तुम्हारी? आगे भी दाजी ही थे। वो तो वैसे ही आज कॉफी के 2 कप पी लिए थे मैंने। उसने दानिस्ता लापरवाह अंदाज अपनाया। खवातीन की तरह बात बात पर गलत बयानी करने से अच्छा है डायरेक्ट उसके साथ जाकर बात करो, जिसकी वजह से तुम्हारा दिन का सुकून और रात की नींद हराम हो चुकी है। दादाजी अपनी बात कहकर रुके नहीं और लॉन से निकल गए, लेकिन अहियान को सोचने के लिए ठीक ठाक नुक्ता दे गए थे। वह दिल ही दिल में बिस्मा से बात करने का मुकम्मल इरादा कर चुका था। देखा आपने कैसे मेरे ससुराल वाले नाक रगड़ रहे हैं आजकल? सुबह नाश्ते की मेज पर अमारा आपी ने फखरिया अंदाज में सबको इत्तला दी। अहियान और दादी समेत सभी लोग डाइनिंग रूम में मौजूद थे। दुआएं दो अपनी वकील को। मिसेस सज्जाद ने टोस्ट पर जैम लगाते हुए अपनी बेटी को याद दिलाया। दुआएं तो मैं दादी को दे रही हूँ, जिन्होंने ये गौहरे नायाब छुपा कर रखा हुआ था अपने पास। अमारा आज बहुत खुश थी। बाबा, किसकी बेटी है ये बिस्मा खालिद? सज्जाद साहब ने चौंक कर दादी को मुखातिब किया तो अहियान ने घबरा कर उनका पुरसुकून चेहरा देखा। तुम्हारी फैक्ट्री में कोई वर्कर थे खालिद साहब, उनकी इकलौती बेटी है। माँ बाप की डेथ हो चुकी है। दादी ने आज सच बोलने का फैसला कर लिया था। अच्छा, मुझे तो याद नहीं। सज्जाद साहब ने लापरवाही से कंधे उचकाए। आप कैसे जानते हैं उसे? सज्जाद साहब के अगले सवाल पर वो हल्का सा गड़बड़ाए। उसका दादा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उन्होंने मसलतन झूठ बोला। इसका मतलब है कि उसकी फैमिली तो खासी स्टेब्लिश होगी। सज्जाद साहब को न जाने क्यों बिस्मा में बैठे बिठाए दिलचस्पी पैदा हो गई थी। हाँ, लेकिन बाद में काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे उनके। दादी ने बात संभाली। मुराद, तो मिले हो उससे? सज्जाद साहब ने अपने छोटे भाई मुराद साहब को मुखातिब किया, जो अहियान के वालिद थे। जी भाईजान, मेरी भी कल मुलाकात हुई है उससे। कासी लायक बच्ची है। नासिर सन्स वालों का केस भी वही हैंडल कर रही है। मुराद साहब ने तौसीफी लहजे में जवाब दिया तो दाजी ने बतौर खास जताती हुई निगाहों से अहियान को देखा। मुझे तो अहियान के लिए बहुत अच्छी लगी थी। मिसेस मुराद ने भी अचानक गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सब उनकी बात पर चौंक गए। अच्छी लगी थी तो बात कर लेती, मुराद साहब ने संजीदा अंदाज में कहा तो अहियान के साथ साथ दाजी को भी झटका लगा। दाजी ने बात की थी लेकिन शायद अहियान को पसंद नहीं आई। अमारा अपनी बेधड़क अंदाज में गोया हुई। अच्छी खासी तो बच्ची है, क्या कमी है उसमें? मिसेस मुराद ने नाक चढ़ाकर अपने सबसे लाडले बेटे को देखा। मैंने कब कहा ऐसा? वो भी साफ मुकर गया। जब इन सबको कोई एतराज नजर नहीं आ रहा था तो वो किस बात को मानता? खासा ब्राइट फ्यूचर है उसका। अब्बासी साहब भी तारीफ कर रहे थे।
मुराद साहब ने चाय का कप उठाते हुए अहयान को सुनाया। मान जाओ अहयान, अभी भी वक्त है। वो बाहर निकल रहा था जब उसने अमारा आपी का ये जुमला सुना। फिलहाल तो आप मान जाएं, आपके ससुराल वाले खासी मिन्नतें कर रहे हैं आपकी। उसने भी संजीदगी से मशवरा दिया और घर से निकल गया। बात तो सोलह ने दुरुस्त करके गया है अहयान। मिसिस सज्जाद ने भी नाराज नजरों से अपनी लाडली बेटी को देखा। ऐसे ही मुंह उठाकर मान जाऊं क्या? वो चिढ़कर बोली। कुछ अपनी शराइत मानकर ही जाऊंगी अब। अमारा आपी ने झिंझलाकर अपनी वालदा का चेहरा देखा, जिनका बस नहीं चल रहा था कि हाथ पकड़कर उसे उसके ससुराल वालों के घर छोड़ आए। अहयान दिल ही दिल में कुटता हुआ अपने ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि अम्माद आज भी गैर हाजिर था। वो दिल ही दिल में अच्छा खासा बेजार हुआ। ऑफिस के काफी सारे मामलात निपटाते हुए शाम के 6 बज चुके थे। वो बुरी तरह से थक चुका था। अहयान, कहाँ हो तुम? 6:30 बजे मुराद साहब की कॉल आई। वो खासे बुखलाए हुए थे। ऑफिस में। फौरन शिफा पहुंचो, बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। डैडी की इत्तला ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। अगले 25 मिनट में वो शिफा में था। दादी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। सब घर वाले वहीं थे। दादी इज नॉट फाइन। उसने पता नहीं क्या सोचकर बिस्मा को टेक्स्ट किया। अगले ही लम्हे उसकी कॉल आई। वो सख्त घबराई हुई और परेशान थी। वो आईसीयू में है। उसने अफसरदा से अंदाज से इत्तला दी। ठीक आधे घंटे के बाद वो हवास बाख्ता अंदाज से हॉस्पिटल में थी और उसे धुआंधार अंदाज में रोते देखकर सारा खानदान परेशान था। दादी के साथ उसकी बहुत अटैचमेंट है। अहयान ने मिसेस मुराद के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। तभी अक्सर उनसे मिलने के लिए आती थी। मिसेस मुराद ने रिस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए लापरवाही से जवाब दिया। रात के 12 बज रहे थे। बिस्मा, तुम अपनी गाड़ी पर आई हो क्या? अमारा ने अचानक पूछा। नहीं, मेरे एक कोलीग ड्रॉप करके गए हैं। उसने टिश्यू से आंखें साफ करते हुए अफसरदगी से जवाब दिया। अहयान, तुम बिस्मा को उसके घर छोड़ आओ, टाइम बहुत हो रहा है। मिसेस मुराद के फिक्रमंद अंदाज पर अहयान ने असबात में सर हिलाया। दादी की तबीयत खासी संभल चुकी थी, इसलिए सब घर वाले अब मुतमईन थे। चले? अहयान ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बिस्मा का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन इस तरह पूरे खानदान की मौजूदगी में यहाँ खड़े होना भी उसे मुनासिब नहीं लग रहा था। कुछ लम्हे सोचकर वो अहयान के साथ चल पड़ी। दादी से इतनी मोहब्बत थी तो उनकी बात क्यों नहीं मानी? उसकी मुसलसल सूसू से तंग आकर अहयान ने नाराजगी से कहा। वो बेआवाज रो रही थी, लेकिन बार बार वो जब टिश्यू से नाक और आंखें साफ करती तो अहयान को गुस्सा आ जाता। भला इस तरह रोने की क्या तुक बनती है? क्या बात नहीं मानी? उसने अपनी सुर्ख आंखों से बाकायदा अहयान को घूरा। मेरे प्रपोजल से इनकार दाऊद इब्राहिम की वजह से किया था ना तुमने? अहयान की बात पर उसे करंट लगा। दाऊद इब्राहिम का निकाह हो चुका है उसके कज़न के साथ, और वो भी उसकी मुकम्मल रजामंदी और ख्वाहिश से। वो चिढ़कर बोली। तो तुम भी कर लो अपनी मुकम्मल रजामंदी और ख्वाहिश से। अहयान ने हल्के फुल्के अंदाज से उसे छेड़ा। शर्म आनी चाहिए आपको। दादी आईसीयू में है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। उसने गुस्से से टिश्यू रोल पूरा ही उठाकर गोद में रख लिया। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से वो वहां पहुंचे हैं। पता है तुम्हारे इनकार से वो कितना हर्ट हुए थे? अहयान ने सरासर झूठ बोला। और जो खुद आपने इनकार किया था उस पर तो बहुत खुश हुए होंगे वो। बिस्मा तंजिया अंदाज से गोया हुई। मैंने इन हालात में वो प्रपोजल मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन दादी मेरी बात का गलत मतलब ले गए। अहयान ने सियासतदानों की तरह अपने बयान में हस्ब ज़रूरत तब्दीली की। क्यों? अब हालात बदल गए हैं क्या? वो नाराजगी से उसे देख रही थी। अब इर्द गिर्द के हालात ही नहीं, दिल की दुनिया भी बदल गई है। वो हल्का सा शौक हुआ तो वो घबरा सी गई। आप चाहते क्या हैं अब? वो हल्का सा खिड़की की तरफ रुख मोड़कर बैठ गई। तुम्हें? वो हंसा। कल को फिर हालात बदल जाएंगे तो साथ ही आपके मिजाज के रंग ढंग भी बदल जाएंगे। उसको मनाना कोई आसान काम थोड़ी था। मेरा दिल है कोई महकमा मौसमियात वालों का दफ्तर नहीं, जहाँ हर वक्त मौसमों के बदलने की इत्तलात आती रहें। वो ठीक ठाक मुंह बनाकर बोला था। बिस्मा को हंसी आ गई। वो मजीद फैल कर बैठ गया और गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर दी। चलो छोड़ो सारा गुस्सा, लड़ने को सारी जिंदगी पड़ी है, बस दोनों जिंदगी के सफर में साथ चलते हैं। उसने संजीदा बात इंतहाई गैर संजीदा अंदाज से कही थी। जिस रफ्तार से आप गाड़ी चला रहे हैं, मुझे अंदाजा हो गया है जिंदगी का सफर आपके साथ कैसा गुजरेगा। वो हंसी। तुम हाँ तो करो, अभी गाड़ी उड़ाता हुआ दोबारा दादी के पास ले जाऊंगा। अब तो सारे घर वाले हॉस्पिटल से जा चुके होंगे। अहयान का मूड अच्छा खासा खुशगवार हो चुका था। वो बात बे बात मुस्कुरा रहा था। जाने से पहले पेट्रोल जरूर डलवा लीजिएगा, क्योंकि मेरा धक्का लगाने का कोई मूड नहीं। बिस्मा ने मुस्कुराकर उसका ध्यान पेट्रोल की सुई की तरफ दिलाया। गाड़ी झटका लगाकर रुक चुकी थी। बिस्मा खिलखिलाकर हंसी और अहयान ने चौंक कर देखा। गाड़ी का रिजर्व पेट्रोल खत्म हो चुका था।
لیکن اسے اپنی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے محبت کے جس تیل کی ضرورت تھی وہ اسے بسما کی طرف سے اشارہ مل چکا تھا۔ اب زندگی کی گاڑی کو ان دونوں نے مل کر چلانا تھا۔